ساری کائنات کی بادشاہی بھی مل جائے تو ہم میں سے کوئی شخص اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی کرنے کے لیے تیار نہیں. بے شک. لیکن انگریز نے بر صغیر کے اندر ملتے نو پیدا کر لیا. دین نال ظلم کرنے، امت نال زیادتی کرنے اور انگریز کی غلامی واسطے لوگوں کو تیار کرنے پھر انہوں پیدا کیا گیا. وہ پیچھے بہت ساری دولت صرف کی گئی، بڑا تحفظ فراہم کیا گیا. جس طرح ہون مرزے جیل بھی تحفظ فراہم ہے. اللہ پورے ملک پاکستان کے علماء کو کہہ رہے ہیں کہ تو میدان چاہنا آسی مناظرہ کرنے تیار، لیکن وہ مناظرے واسطے سامنے نہیں آ رہا اور انہوں تحفظ کرنا ہے. لوگ انہوں ہر طرح کی سہولت دے رہے ہیں، انہوں تحفظ فراہم کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی شیطانیت پھیلا رہے ہیں لیکن سامنے نہیں آ رہا. 16 سال انہوں نے تھانوی رسول اللہ رٹ لگائی ہوئی تھی. جب سے میں اتروں میدان عمل میں، آپ نے کسی بریلوی کے منہ سے تھانوی رسول اللہ سنے؟ اسے کنڈیم کرنے کی کوئی ویڈیو سنی ہے؟ کوئی ایک ویڈیو مجھے دکھا دے کہ یہ تھانوی رسول اللہ کو کنڈیم کر رہا ہے کوئی بریلوی؟ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، میرے پیچھے پڑھ کے. کیوں؟ میں نے ان کا ہتھیار لیا ان سے. مجھے پتا چل گیا کہ انہوں نے کس طریقے سے حکومت کی ہے. ٹھیک ہے، میں نے وہ پلوان کا زور جب حاصل کر لیا اور ان کو گرا لیا. اگر یہ اپنی کاس کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں نا تو میرے ساتھ ان کا بھی ذکر کریں. دیکھیں میں تو کتنا مخلص ہوں، جتنی بار ان کے ابے کا ذکر کرتا ہوں میں چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ بھی ساتھ بولتا ہوں، کتنا ایماندار ہوں. دیکھیں پیرلل میں سب کو لے کے چل رہا ہوں، لیکن ان کی بےایمانی دیکھیں، یہ صرف مجھے سنگل آؤٹ کیا میں. تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے بندو، غلط بندے سے تم نے پنجہ آزمائی کی ہے. جب کبھی بھی تم میرے بارے میں اس طرح بولو گے تو میں نے سیدھا تمہارے ہیڈلرز کو پکڑنا ہے، اوپر والے باپوں کو، اور نہیں چھوڑنا. 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد بریلوی صاحب کی. انہوں نے سبع سنابل کتاب کے بارے میں فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ یہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو بخاری مسلم حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اور اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں پتا تھا، اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ ہوگی کہ ایک بندہ بغیر تحقیق کے، اور وہ جو غوث وقت ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میرعلی شاہ صاحب کی، جن کو کہتے ہو کہ وہ اس دجال کے مقابلے میں نکلے تھے. ان کا اپنا حال ہے کہ انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہے. پیر میرعلی شاہ کی ہینڈ ریٹن بکس آج بھی گولڈا میں موجود ہے، ان کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. ان کو بھی کہو گے کہ بدل گئی ہیں کتابیں، اور کوئی نہیں بدل گئی، سب دفاع کرتے سمجھے اور ڈالے لے میرے کو اور نس گئے ہوئے. وہ جی 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، چھاڑ دو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا. تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا؟ کہتے نہیں ہوتے ٹھیک نہیں، تمہارے بابے نبی کی ٹھیک نہیں. کس چیز کی دوست لگاتے ہو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ملٹی پلیٹ کر دی تمہارے بزرگوں کی. تمہیں بڑا ایک بڑا زوم تھا جی، اچھا جنہوں نے کلمہ پڑھایا تو انہیں پڑھایا، اوے جنہیں کیمرے کلمہ پڑھایا وہ بزرگی مان لیجیے. تمہارے بابے دی کیوں بزرگی منی ہے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی. بالکل اگر تین درم گوشہ تھا نا میرے دل میں، یہ جو کچھ تم خباستیں آئے دن کر رہے ہو نا، بالکل میں نے لکیر پھیر دیا بیریوں کے اوپر، کلیئر کٹ. ایک غریب تو بدتمیز آئے دن جو بھی آتا ہے جی اس کا باپ یہ کرتا رہا تو نسو ہے تو ہے غلام کا دیانی دجال دی اولاد ہو، نوا کچھ نہیں کرتے رہے ہو. پیر میرے لیے بھی تو بھی کس طرح پیر میرے اس کے ساتھ جا کے کر سکتا تھا جس نے خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے؟ احمد بریلوی کس نے غلام کا دیانی کو فتوا دے سکتا تھا جس نے سبع سنابل کی تعریف کی ہے چشتی رسول اللہ والی کتاب کی؟ اچھا تھانوی کس نے بول سکتا تھا جس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے؟ یہ تمہاری وجہ سے سارا بیڑا غرق ہوا ہے. ان کے بزرگوں نے ترجمے کر کے وہ کتابیں چھاپی ہوئی ہیں اور ان کی حرام کی کمائیاں کھائی ہوئی ہیں. یہ کہتے ہیں ہم اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے. بے وفائی تو کر چکے، مناظرے کر چکے. 2009 میں مفتی انیف قریشی نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ویڈیو میں شتیہات کے نام کے اوپر. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انیف قریشی نے انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. اور وہ بھی فراڈ ہے. شتیات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصوف میں ایک ڈھونگ ہے. رسول اللہ کے بارے میں شتیات نہیں ہوتی. با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. آج وہ انیف قریشی کہہ رہے ہیں نہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا 2009 میں تو نہیں بدلی ہوئی تھی. اور ایک اور ان کا چھوٹو مولوی لاہور کا، اس نے بھی ایک باقاعدہ مناظرے کے اندر دفاع کیا. اس کے بڑے بزرگ نے وہ ساتھ بیٹھا ہوا سنبھالنا پڑ رہا ہے اس کے اوپر. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اب یہ ویڈیوز تو ہانٹ کرتی ہیں، کس طرح کہیں گے کتابیں بدل گئی ہیں؟ اور تم لوگوں نے یہ دو نمبری مچائی ہوئی ہے کہ یہاں ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رفع الیدین سے نماز شروع کرتا ہے، اسے کہتے ہیں قریب یہ قادیانی ہو جائے گا، اس نے تو نماز شروع کر دی رفع الیدین کے ساتھ۔ اوے غلام احمد قادیانی تو حنفی تھا، بغیر رفع الیدین کے تو وہ نماز پڑھتا تھا، حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، حنفی قادیانی۔ ہاں، برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے۔ یہ سورہ شورا میں فتویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا، جب تم ہمیں قادیانی کہو گے تو ہم بتائیں گے کہ قادیانیوں کی نماز تو حنفیوں والی ہے، ہم تو اللہ کے فضل سے بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ اور تمہارے پیر صاحب عبد القادر جیلانی وہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے، اور غنیۃ الطالبین میں انہوں نے اسی طریقے سے نماز لکھی ہوئی ہے۔ تمہیں نہیں پتا چلا، انہیں پتا چل گیا کہ نماز کا طریقہ کیا تھا۔ مجھے بتائیں، جن کا ابا سارے فرقوں کو کافر کہے، ہم تو یہ پوچھیں گے کہ اس کو کس نے پناہ دی ہوئی تھی؟ میرا نمبر تو بعد میں آئے گا بھائی، پہلے یہ بتاؤ تمہارے ابے کو کس نے پناہ دی ہوئی تھی جو کفر کی مشین چلائے بیٹھا ہوا تھا، ساروں کو کاٹتا رہتا تھا؟ اور تمہارے ابے کی جائز اولاد تھا تمہارا جو بابا تھا نا خازم رضوی، اس نے جو اذان کے بارے میں یہاں جو کچھ ارشادات عالیہ کہتے ہیں نا کہ چھڑ دو بابیاں دی اذان دا کہ احترام ہے سورت سور نے کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے۔ بالکل وہ اپنے ابے کی پیڑھی بیٹھا جا کے، بھلا اس بندے کا جس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی، تاکہ آپ لوگوں کو ان کی اصلیت پتہ چلے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اور وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے بادشاہی مسجد، وہ وہابی اس وقت دیوبندیوں کو کہہ رہے تھے، اہل حدیث کو تو وہ کسی کھاتے میں نہیں مانتے نا، دونوں کو وہابی کہتے ہیں۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے مدارس میں اس طرح جاتے ہو، بریلوی اکٹھے ہو کے دیوبندیوں کے مدرسے میں جاتے ہیں کہ بھائی اسامہ الرحمن میں تمہیں کافر قرار دیا ہے تو ہم تمہیں شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے آ گئے، گئے ابھی ادھر کیا لینے آتے ہو؟ اور پھر دیکھیں اسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا بڑا بھی بھاگ گیا تھا پیر میر علی شاہ صاحب سے۔ چلو جی، پیر میر علی شاہ صاحب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف تمہارے بقول، اس وقت تمہارے پاس بڑا کون ہے؟ مفتی منیب صاحب ہے نا۔ جب ان کا اسٹیبلشمنٹ سے پھٹا ہوتا ہے تو کون صلح کرانے کے لیے باہر آتا ہے؟ مفتی منیب۔ مفتی منیب نے کوئی ایک جملہ بھی میرے عقیدے کے خلاف لکھا ہے؟ مجھے مینشن کر کے دکھائیں کدھر ہے۔ اور مفتی منیب تو میری وجہ سے خود توبہ کر گیا، اس کو فتویٰ لکھنا پڑ گیا کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے، اس بات پہ فتویٰ لکھنا پڑ گیا ہے کہ جس کا دفاع اس کے اپنے مولوی کرتے رہے مناظروں کے اندر۔ اوے چیک کرو، مفتی منیب صاحب ہی اللہ کے فضل ریورٹ ہو چکے ہیں۔ ہاں، مفتی منیب صاحب تو میرے مذہب پہ آ چکے ہیں، تو بقول تمہارے اس وقت پیر میر علی صاحب گئے تھے نا، تو آپ مفتی صاحب بالکل اگر تشریف لانا چاہے تو ضرور آئیں، یا جواب دینا چاہے تو دیں۔ جواب تو انہوں نے دے دیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کہتا چشتی رسول اللہ کفر ہے، لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تمہارا عقیدہ نہیں تھا، تمہارا تو تھا، تم نے تو مناظرے کیے ہوئے۔ جی صاحب پرانے بزرگوں کا دفاع کرنا چاہیے، وہ اپنی قبروں میں چلے گئے۔ جی بالکل، 100 سال بعد اسی مزید جڑا غلام احمد قادیانی کا بھی دفاع کرنا کہ اپنی قبر ہی ٹر گیا۔ نہیں، اس کے ماننے والے تو مانتے ہیں جی، تھوڑے ماننے والے بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے معرفت کی گل کلمہ پڑھایا سی، دسو کیا فرق ہے؟ کہڑے پاسے جائیے؟ تسی تو مناظرے لڑے ہوئے ہیں، اور ویڈیوز موجود ہیں، میں لگاؤں گا ساتھ ساتھ ویڈیوز، بھاگ نہیں سکتے کہیں۔ ہم صرف صحابہ والے بیعت کا دفاع کریں گے، اگر ان کی طرف غلط بات منسوب ہوگی ہم کہیں گے ان کی طرف غلط منسوب ہے، ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں۔ جو بابے 400 500 600 سال بعد آئے ہیں ان کے پیچھے قرآن و سنت نہیں کھڑا ہوا، اس لیے ان کا دفاع کرنا ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے، ان کا دفاع تم نے کرنا ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ تو کام ڈال کے کیا تھا بابا، تو نے کیوں اس نے دھیان رکھا، تو میں کدھر جاؤں گا؟ اس لیے میں کہوں گا کہ اگر انہوں نے کہا ان پہ یہ شریف فتویٰ ہے، اگر نہیں کہا تو اللہ کے حضور نہیں پکڑے جائیں گے۔ ہمیں جو تعارف ہوا ہے ہم کتابوں کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں گے، لیکن صحابہ والے بیعت کا ہم اس لیے فیصلہ نہیں کرتے کتابوں کی بنیاد کے اوپر، اگر ان کی طرف غلط بات منسوخ کر دے کوئی، اس لیے کہ ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں، ان کی بزرگی مسلمہ ہے، تمہارے بزرگوں کی بزرگی مسلمہ نہیں ہے۔ یہ جو تمہارے دماغ میں آیا ہے نا کہ جی اس کو ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جاؤ تسی غوث پاک کو مدد مانگو نا جا کے۔ وہ شاہ نورانی صاحب بھی کہتے تھے ہمیں بغداد سے مدد آتی ہے، ہمیں اجمیر سے مدد، انہوں مر گئی یہ مدد تو جاؤ نا غوث پاک کو۔ اگلے دن کسی نے پوسٹ لگائی تھی دعوت اسلامی والے چندے کے سوا ہر چیز غوث پاک سے ہی مانگتے ہیں۔ ہائے 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 چکا، چندہ بھی غوث پاک کو منگو نا جا کے، چندے کے لیے تو ہزاروں باکس لگائے ہوئے ہیں، یہ بھی غوث پاک کو منگو نا۔ تم لوگ صرف اپنے بزرگوں کی دوسے میں لگا سکتے تھے، وہ بھی ختم ہو گئی۔ دیکھو میں کیسا پڑھے انہوں، وہ بابا جی خاتم رضوی صاحب، امام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی۔ امام مالک فرمانے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری، پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے۔ امت بچاری سہمی ہوئی، جو میں فراڈ میں کہتا تھا اللہ دے بندے امت مر جائے، انہوں پوچھو تیرے گوشت کتنے نہیں،
जिन्होंने दुनिया की ड्यूटियां संभाली हैं, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? बताएं ईमानदारी से, क्या गौस कुतुब अब्दाल ने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? अगर आज गुस्ताखाना कार्टून और फिल्में बन रही हैं, वो गौस की तरह मार के ड्यूटी है यूट्यूब की आर्टिस्ट को थे, और निकाह मारे नजरा निकाह क्या है बाबा, सिर्फ उम्मत मर जाए, सब तो पहले गौस कुतुब अब्दाल मरन, बल्कि कहना चाहिए कुत्ते दी मौत मरन, क्योंकि उनको इख्तियार थी, अवाम को इख्तियार ही को नहीं निकाह मारने था। पहले तो कुत्ते दी मौत मरन के जिनके पास इख्तियार था, उन्होंने अपने नबी की गुस्ताखियां होते हुए देखी और वो डिलीट नहीं करवा सके। इमाम मालिक फरमाते हैं उम्मत मरे, उम्मत को मरे, तुम ना मर जाओ, पहले थोड़े बड़े ना मरन, फ्राड में जाके रखे। आज जरूरत पई है, सारे बुजुर्ग मर गए हैं। लिहाजा ये जो तुमने बार बार एक राग लापा हुआ ना कि ये इंजीनियर साहब हमारे उलमा के साथ नहीं बैठते, ये तुम्हारे शौक में, तो मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि लाओ मुफ्ती मुनीर को लॉन्च करो। मैं तो चाहता हूं कि नेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो और मैं मुफ्ती मुनीर साहब को वीडियोस दिखाऊं उनके बुजुर्गों की। आप समझ सकते हैं कि मुफ्ती मुनीर रिस्क ले सकता है कि मैं उसे कहूंगा ये बताओ, ये पीर मेली ने जो लिखा है तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में चिश्ती रसूलुल्लाह को कोट किया, तो क्या कहेगा ठीक कोट किया? अगर वो कहेगा ना ये किताब बदल किया, तो मैं कहूंगा ये प्रिंट किसने किया? आसाना गोल्डिया ने। अच्छा, तो इनके ऊपर शरीय हुक्म बयान करो, जो लोग ये कुफरी किताब छाप रहे हैं, इनकी कमाई हलाल है या हराम? फिर गोल्ड वाले जानते मुफ्ती मुनीर जाने, ये वजह ये नहीं कर रहा। लिहाजा ये धमकियां लगाना छोड़ दे मुझे कि पीर मेलिया साहब निकले थे गुलाम कादियानी दज्जाल के मुकाबले पे और ये हमारे उलमा का सामना नहीं करता। निकालो ना, किधर है तुम्हारा बड़ा? उस जमाने में पीर मेलिया साहब बड़े थे ना, या सनाउल्लाह अमृतसरी साहब थे अहले हदीस के। इस वक्त तुम्हारा बड़ा कौन है? तकी उस्मानी है, मुफ्ती मुनीर है। तो ठीक है, दोनों मिल के आओ ना। सबसे बड़ा फितरा तुम्हारे ऊपर लॉन्च हुआ है ना, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी और थानवी रसूलुल्लाह पार्टी के ऊपर, तो मैं तो तैयार हूं, दोनों मिल के आओ। लिहाजा ये अंदर जब कभी भी धमकी लगाए ना कि इंजीनियर साहब नहीं बैठते, तो बताओ इंजीनियर साहब तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि तुम्हें शौक है, बड़ा लॉन्च करो। ये नहीं है कि छोटे बच्चे भेज दोगे, बड़ा लॉन्च करो, नेशनल टीवी पे बैठो, मसला हल करो यार। ये बार बार कहते हैं जी वो पूरी इनकी किताबों में इंजीनियर साहब को यही बातें नजर आई हैं। नहीं जी सर, पूरी किताब ही फ्रॉड थे, लेकिन वो फ्रॉड तुम लोग मानोगे नहीं। मैं आयत पढ़ूंगा और कशफ मजहूब का पोस्टमार्टम करना शुरू करूंगा। मेरे नजदीक पूरी कशफ मजहूब में एक सफा भी ऐसा नहीं है जिसमें कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई बात ना लिखी हो, कुरान और सुन्नत के। लेकिन जब वो मैं पेश करूंगा ना, तुम कुरान और सुन्नत को तो मानते नहीं हो, तुम कहते हो जी दादा साहब ने नहीं पता, तुम ठुकरा दोगे। मैंने इसलिए चेक क्यों मारा गुस्ताखी वाला कि जो तुम्हारा आम आदमी भी कहे यार यार ये तो बात तो सही है, वो भी बात तो सही है। अब चिश्ती रसूलुल्लाह का निकलता है, सारी इनकी वहां भी कहती बात तो सही है, वरना तो सारे का सारा हश्र बहिश्त कुफ्र और शिर्क का पुलंदा है। लोग कहते हैं थोड़ी सी बात इंजीनियर साहब को नजर आई है, बाकी तो उनकी सरकार सारी तालीमात कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन वो खिलाफ ऐसा है कि उसके मुकाबले में मुझे आयत पेश करनी पड़ेगी, बुखारी हदीस पेश करनी पड़ेगी, और तुम्हारे पास एंड पे जवाब होगा कि जी ये आयत हदीस तो हमारे बुजुर्गों को भी पता थी, फिर उन्होंने ये क्यों लिखा? तो फिर मैं क्या करूंगा? अब तो मैं ये कहूंगा कि तुम्हारे बुजुर्गों ने कुरान हदीस पढ़ी नहीं हुआ था, नसो ले जाओ। लेकिन आम आदमी को समझाने के लिए मेरे पास कोई ऐसा हथियार होना चाहिए कि एक आम आदमी भी कहे बात तो सही है। हाँ, वो फिर ये है चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, गुस्ताखाना इबारतें। इसलिए मैंने इन चीजों का सहारा लिया। आज की डेट में 23 जून 2024 को क्या मसला है कि तुम्हारा कोई बड़ा क्यों नहीं बाहर निकलता और वो कहता है कि इंजीनियर साहब मैं थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने के लिए तैयार हूं, या मैं इसे कुफर कहता हूं, इस पे मुझसे बात कर लो। बिल्कुल इसमें भी बात होगी, खाली कुफर कहने से मसला नहीं हल होगा। मैं फिर रखूंगा इनके सारे बुजुर्गों की बातें, इनके मुनाजरे की वीडियोस रखूंगा, इनको वो मकतबे बताऊंगा जहां से किताबें प्रिंट हो रही हैं, और मैं कहूंगा शरीय हुक्म अभी बयान करो। और आज तक जितने लोग प्रिंट करते रहे उनका शरीय हुक्म भी बयान करो। मुझे बताया शरीय हुक्म बयान करके मुफ्ती साहब कार पहुंच सकते हैं? नॉट एट ऑल, नेवर। ये बड़ा शौक है ना ये ज़हीरुल हसन को खत्म नबूवत पे काम करने का। तू जना बढ़ हाजरा, तू बढ़ जाना, तो मैं तेरे बाबे आने का तू सबसे बड़ा जलील है। और मीम के अंदर लगा हुआ है, तू निकल कर बाहर, तू कह रही है चिश्ती रसूलुल्लाह गलत है। और एक किताब का नाल है पीर मेलिया साहब दी, थानवी साहब दी, अहमद बरेलवी साहब दी, और उन्होंने मौलवियों भी नाल है जिन्होंने मुनाजरे दिफा किया है। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। अब ये इन्होंने बार बार ये करके मुझे इस नेट पे पहुंचा दिया कि मेरी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इनके बारे में, क्लियर कट। अच्छा मेरे भाइयों, एक और करंट अफेयर जो मैंने डिस्कस करना था, वो पिछले वीक टीएलपी के जो नायब अमीर हैं पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्हें कोई बैठे बैठाए बदहज़मी हुई। किसी जगह वो तकरीर कर रहे थे और टीएलपी के जो अमीर हैं साद रिजवी साहब, उनके भाई जो छोटे हैं अनस रिजवी साहब, वो भी वहां पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ज़ाहिर आपको पता है इनका तो धंधा सारा एंटी कादियानी काम के ऊपर चल रहा है। खत्म नबूवत पे तो बेचारे काम कर नहीं सकते, तो एंटी कादियानी काम करते हुए जब भी इनके चंदे कमजोर पड़ दें तो मुझे खामखा बीच में घसीटते हैं। वो वीडियो पीछे से किसी ने बनाई है और उसे अपलोड भी कर दिया। उनके ऑफिशियल जो स्टूडेंट्स पेजेस चला रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने वीडियो अपलोड की बकायदा थंबनेल लगा के, और उसके ऊपर लिखा हुआ कि इंजीनियर मिर्जा और गुलाम अहमद कादियानी का बाप एक है। ये तो मैं दसदा के प्यो की दा एक है।
चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, अच्छा, और उस पर लिखा हुआ कि इंजीनियर की चित्रोल तो इनकी और इनके मरे हुए बाबों की हो रही है मेरे हाथों, जो कुछ उन्होंने दीन के साथ किया है। और फिर उसमें उन्होंने 2-3 जुमले बोले, मैं इंशाल्लाह एक एक करके उनके जुमलों की इंजीनियरिंग करूंगा। वैसे तो छोटे मोटे काफी लोग इस वक्त मार्केट में निकले हुए हैं अपने बुजुर्गों का दिफा करने, हमारे लिए कोई अहमियत की हामिल वो चीज नहीं होती। उसकी वजह यह है कि मैंने इन सारी बातों के जवाबात ऑलरेडी रिकॉर्ड करवाए हुए हैं। आज भी मैं जो कुछ बोलूंगा ये मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करवाया हुआ है, लेकिन चूंकि अब एक बड़ा बंदा फिर से मैदान में उतरा है, कुछ अरसे बाद इनको खारिश शुरू हो जाती है और जब तक इन्हें दवाई ना दी जाए इन्हें आराम नहीं आता। देखें, आज से 1.5 साल पहले साद रिजवी को बैठे बिठाए एक तकलीफ हुई, उनका अपना एक बरेलवी मौलवी राफजी हो गया और उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुछ कलिमात बोले। वो चूंकि एक दफा मुझे भी मिलके गया हुआ था, इन्होंने पकड़ के उसकी गुस्ताखी को मेरे खाते में डाल दिया। तो मैंने उस वक्त 1.5 साल पहले इसकी तबीयत साफ की थी। मैंने कहा कि तुम बात कर रहे हो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तुम्हारे अंदर तो ये जुर्रत नहीं कि बुखारी शरीफ में कम से कम 4 जगह पे तफसील के साथ जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का खुतबा आया है रसूलुल्लाह की मैयत के ऊपर, वो तुम अपनी अवाम को सुना सको बिल्कुल जो लिखा हुआ है उस तरीके से। और मेरी करामत आप देख लें, अल्लाह ताला का करम हुआ है, आज 1.5 साल हो गए हैं कि वो जो चीखता फिर रहा था टीएलपी का अमीर साद रिजवी के इंजीनियर ने जो है गुस्ताखी कर दी हजरत अबू बकर की, वो हजरत अबू बकर का खुतबा भी बयान नहीं कर सका। इनकी हजरत अबू बकर के साथ टोटल अकीदत ये है। वैसे इनके जो अब्बा जी थे वो भी जेलम से ही मुरीद है सिलसिला नक्शबंदिया में, जो क्लेम करते हैं कि हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हमारा सिलसिला मिलता है। हालांकि वो भी बिल्कुल फ्रॉड है, मिलता ही कोई नहीं है। बायजीद बुस्तामी इमाम जाफर के मुरीद हैं उस सिलसिला नक्शबंदिया में, और इमाम जाफर 148 हिजरी में फौत हुए हैं। उनकी वफात के तकरीबन 40 साल के बाद बायजीद बुस्तामी दुनिया में तशरीफ लाए हैं। वो आपस में उन्होंने मुरीद कहां से होना था। इसी तरीके से बायजीद बुस्तामी और अबुल हसन खरकानी की जो बैत है वहां पे भी 40 से 50 साल का फर्क है एक दूसरे की जिंदगी और मौत के एतबार से। वो तो है ही फ्रॉड। चलो नाम नेहाद जो सैयदना अबू बकर के साथ इन्होंने अपनी निस्बत की थी, तो अबू बकर के मानने वाले तो वो होंगे जो हजरत अबू बकर के अकीदे पे होंगे, सिर्फ जुबानी कलामी तो नहीं। तो मैंने इसे चैलेंज किया था कि तू तो हजरत अबू बकर का खुतबा भी नहीं पढ़ के सुना सकता। ये नहीं कि भाई तुझे कोई अरबी नहीं पढ़नी आती या उर्दू तर्जमा नहीं पढ़ना आता। मुराद यह है कि वो टोटली तुम्हारे अकीदों के खिलाफ है। तुमने तो हजरत अबू बकर के ऊपर 295C लगवा देनी थी, क्योंकि तुम तो उस किस्म का अकीदा ही नहीं रखते। सही बुखारी में है, जब नबी इस्लाम की वफात हुई, सैयदना अबू बकर हुजरे आयशा में दाखिल हुए, नबी इस्लाम का कफन मुबारक हटाया, आपको माथे पे बोसा दिया और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आप पे 2 मौतें जमा नहीं करेगा, एक मौत आपका मुकद्दर थी वो आपको आनी है। क्योंकि बाहर हजरत उमर खड़े हुए थे तलवार लेकर के, जो कहेगा कि रसूलुल्लाह फौत हो गए मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। उनका अकीदा यह था कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम चंद दिनों के लिए कोई तूर पे चले गए, नबी इस्लाम भी वापस एक न एक दिन आ जाएंगे और अपने मुबारक हाथों से रोमन्स और पर्शियंस को शिकस्त देंगे। लेकिन उस जमाने में इल्म गैब नहीं था, नहीं पता था सहाबा कराम को कि ये जो फतूहात हैं ये खुलफा राशिदीन के दौर में होनी है, हुजूर की अपनी जिंदगी में नहीं होनी, क्योंकि उस जमाने में तो इल्म गैब नहीं होता था। वो नबी को जितना बताया जाए बस उतना ही होता था। तो हजरत उमर इतनी समझदार शख्सियत, उनको भी गलती लग गई। तो वो बेसिकली हजरत अबू बकर उनका जवाब दे रहे थे कि भाई 2 बार हुजूर को मौत नहीं आनी, बस ये एक दफा मौत आई, अब आखिरत की जिंदगी, अब दोबारा नबी इस्लाम ने दुनिया में वापस नहीं आना और ना दोबारा मौत आनी है। फिर बाहर निकले और लोगों से कहा कि उमर को उसके हाल पे छोड़ दो। लोग हजरत अबू बकर की तरफ मुतवज्जे हुए। हम्दो सलात के बाद पहला जुमला जो उन्होंने बोला वो तो मेरे भाई साद रिजवी साहब अभी भी बयान नहीं कर सकते। एग्जैक्टली बयान करें और उसका तर्जुमा जरा अवामुन नास को बता दें और उसकी जरा तशरीह भी करें। अला
من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. کان کھول کر سن لو, تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے. فإن محمدن قد مات, وصال شریف فرما گئے, وفات شریف فرما گئے نہیں, مر گئے. ومن کان یعبد اللہ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت, تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ حضرت ابو بکر کا عقیدہ ہے. مجھے بتائیں یہ کس بریلوی کا عقیدہ ہے اور کس بریلویوں کے مولوی کا عقیدہ ہے؟ اس میں تو صراحتاً گستاخی ہے ان کے نظریے کے تحت, کیونکہ اس میں سب سے پہلی تو بات یہ کہ یہ دعوی جھوٹا ہے کہ صحابہ کرام حضور کی عبادت کرتے تھے. حضرت ابو بکر نے کہا نا, تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے اور اللہ کو موت نہیں آئے گی, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. تو صحابہ میں تو کوئی عبادت نہیں کرتا تھا. یہ تو فرضی جملے بولنے کو گستاخی شمار کرتے ہیں. حضرت بکر نے تو فرضی جملہ بولا جو عقیدہ ہے ہی نہیں تھا, ایون آج بھی نہیں ہے کہ کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا ہو. لیکن حضرت بکر کو پتا تھا کہ بس میں نے اس وقت اگر استقامت دکھائی تو محمد رسول اللہ کو عیسیٰ ابن مریم بننے سے میں روک لوں گا, کیونکہ انہوں نے حضور سے سن رکھا تھا, صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ ان کی میت کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھ رہے, بلکہ توحید بیان کر رہے ہیں. الا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. آگاہ ہو جاؤ, تم میں جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. فرضی جملہ بول دیا. کہتے ہیں انجینئر صاحب کتوں جملے بول دینے جتوں حضرت ابو بکر بول دے سن. ظاہر ہے کوئی بھی سمجھدار بندہ بات سمجھانے کے لیے اس لیول پہ اترے گا جس لیول پہ اترنا اس دور کی ریکوائرمنٹ ہوگی. آج تم کہو گے نا کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے, تو آج ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, سمندر روکنا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جہاں حضرت ابوبکر کی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. کسی آیت حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا, یہ ان کی ذاتی انٹرپریٹیشن تھی اور بالکل درست تھی. بعد میں انہوں نے ایک آیت پیش کی, اس کے بعد ایک اور آیت پیش کی, لیکن اس میں بھی یہ الفاظ نہیں تھے, اس میں صرف رسول اللہ کی موت کی خبر تھی. پہلی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. غزوہ احد کے موقع پر جب حضور کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو یہ آیت نازل ہوئی. پاکستان میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ شہید ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے, بلکہ وصال شریف فرما جائیں. لیکن قرآن نے یہ نہیں, سیدھی سیدھی بات ہوئی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات, اگر یہ مر جائیں او قتل یا قتل ہو جائے. پھر ایک اور آیت پڑھی انک میت وانہم میتون, بے شک اے نبی تمہیں بھی موت آنی ہے, تمہارے مخالفین کو بھی موت آنی ہے. یعنی آیات بعد میں پڑھی ہیں, اپنا جملہ پہلے بیان کیا ہے. ہم تو دیکھیں کتنی احتیاط کرتے ہیں, ہم پہلے قرآن کی آیت بیان کرتے ہیں, پھر حدیث بیان کرتے ہیں, اس کے بعد اپنے جملے بولتے ہیں. حضرت بکر نے قرآن و حدیث بعد میں بیان کیا ہے, پہلے سیدھا جملہ بولا ہے الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تو میں نے یہ سعد رضوی کو کہا تھا کہ تجھے بڑا شوق پڑا ہوا نا, تو عاشق ابو بکر بنا ہوا ہے, ابو بکر سے تم لوگوں کا کیا لینا دینا, تم لوگ بابوں کے دین کے ماننے والے ہو, ابو بکر کا دین تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. تو یہ خطبہ جو ہے نا ترجمے کے ساتھ نا اپنی عوام کو بتا اور اس کی تشریح کر کہ یہ حضرت ابو بکر نے جملہ کیوں بولا ہے, کون صحابہ میں حضور کی عبادت کرتا تھا جنہیں حضور سمجھا رہے تھے یا تمہیں سمجھا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم نے اس قسم کا کوئی عقیدہ رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا. کیوں فرضی جملہ بولا, کیا نکالا اس میں سے؟ نکالا ہے کہ بعد پھر بیچ انجینئر پہ آ جائے, پھر اینو پھڑے تھے, پھر
چک چک کے نا سارا پرے سٹے. ظاہر ہے ہمیں تو ایک دلیل چاہیے نا کہ آپ فرضی جملے بول سکتے ہیں. قرآن و سنت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جب جب ضرورت پڑے, جس جس ہتھیار کی ضرورت پڑے چلا دیں. تو اللہ کا شکر ہے یہ ویڈیو میری جنوری 2023 میں ریکارڈ ہوئی تھی, یہ جون 2024 آ گیا, 1.5 سال ہو گیا. سعد رضوی کو آرام ہے. اس کے بعد اس نے کبھی غلطی سے بھی میرا نام نہیں لیا, اور اس کو تو پتا بھی نہیں ہوگا یہ اس کے چھوٹو نے کیا کام دکھایا ہے. ویسے عمر میں تو ان سے بڑے ہیں یہ, لیکن نائب امیر ہے. اس نے بیٹھے بٹھائے جڑے اپنے آپ مشین تے چڑھا لیا. تنو کی نے کیا کہ تو اس طرح کی حرکت کر, اور لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں کس طریقے سے یہ غلط ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہے پبلکلی, کیا جملے بول رہا ہے. ساری کائنات کی بادشاہی بھی مل جائے تو ہم میں سے کوئی شخص اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی کرنے کے لیے تیار نہیں. بے شک بے شک. لیکن انگریز نے بر صغیر کے اندر مردے نو پیدا کر لیا, دین نال ظلم کرنے واسطے, امت نال زیادتی کرنے واسطے اور انگریز کی غلامی واسطے لوگوں کو تیار کرنے واسطے پھر انہوں پیدا کیا گیا. وہ پیچھے بہت ساری دولت صرف کی گئی, بڑا تحفظ فراہم کیا گیا. جس طرح ہون مرزے جیل بھی نو تحفظ فراہم ہے. اللہ پورے ملک پاکستان کے علماء کو کہہ رہے ہیں کہ تم میدان چاہنا آج ہی مناظرہ کرنے تیار, لیکن وہ مناظرے واسطے سامنے نہیں آ رہا, اور انہوں تحفظ کرنا ہے. لوگ انہوں ہر طرح کی سہولت دے رہے ہیں, انہوں تحفظ فراہم کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنی شیطانیت پھیلا رہے ہیں, لیکن سامنے نہیں آ رہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آقا کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ جملے بول رہے ہیں جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ کلمے پڑھوائے میں ہیں. ان کے بزرگوں نے ترجمے کر کے وہ کتابیں چھاپی ہوئی ہیں اور ان کی حرام کی کمائیاں کھائی ہوئی ہیں. یہ کہتے ہیں ہم اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر. بے وفائی تو کر چکے, مناظرے کر چکے. 2009 میں مفتی حنیف قریشی نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ویڈیو میں شتیہات کے نام کے اوپر. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. حنیف قریشی انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. اور وہ بھی فراڈ ہے. شتیہات تو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصوف میں ایک ڈھونگ ہے. رسول اللہ کے بارے میں شتیہات نہیں ہوتی. با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. آج وہ حنیف قریشی کہہ رہے ہیں نہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا 2009 میں تو نہیں بدلی ہوئی تھی. اور ایک اور ان کا چھوٹو مولوی لاہور کا, اس نے بھی ایک باقاعدہ مناظرے کے اندر دفاع کیا اس کے بڑے بزرگ نے, اور وہ ساتھ بیٹھا ہوا سبحان اللہ پڑھ رہا ہے اس کے اوپر. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اب یہ ویڈیوز تو انہیں ہانٹ کرتی ہیں. یہ کس طرح کہیں گے کتابیں بدل گئی ہیں؟ اصل میں جب ان تک ہماری دعوت کی ہیٹ پہنچی ہے تو اب ان کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں بچا سوائے یہ کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں. انجینئر صاحب جو ہیں وہ خام خواہ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں اور آئے دن مختلف لوگوں کو یہ لانچ کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے بزرگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. بھئی الزام تو تم لوگوں نے خود لگایا ہے, تم لوگوں نے دفاع کیا. الزام کہاں سے ہے؟ بالکل ریالٹی ہے. ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی ہے کہ خام خواہ ہم ایسے لوگوں کا دفاع کریں کہ جن کی طرف اتنی خطرناک چیزیں منسوب ہیں.
500 سال بعد غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں نے بھی کہنا ہے کہ ہمارے بزرگ کی طرف غلط بات منسوب ہو گئی ہے. انجینئر صاحب آپ جھوٹا الزام نہ لگائیں ان کے اوپر. چھوڑو یار, یہ کون سا تماشا لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے. تو بے وفائی تو بھائی تم کر چکے ہو. تم نے کتابیں چھاپی ہیں, ان کی حرام کی کمائیاں کھائی ہیں. آج ہماری جب ہیٹ پہنچی ہے تو تمہیں ہاتھ پاؤں پڑ گئے. بے وفائی تم نے کی ہوئی ہے. پھر انہوں نے جملہ بولا کہ انگریزوں نے غلام احمد قادیانی کو لانچ کیا تھا اور اس کی حفاظت کی. وہ کہتے ہیں تحفظ جو ہے انگریزوں نے پرووائڈ کیا تھا. سرکار غلام احمد قادیانی تو حنفی صوفی تھا. انگریز کوئی اسے وہاں ملکہ برطانیہ سے تو نہیں لے کے آئے تھے, یہیں پیدا ہوا. حنفی تھا, سنی تھا, مناظرے لڑتا تھا کرسچنز کے ساتھ. بعد میں اس کا دماغ خراب ہوا. اس کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں. اور تم لوگوں نے یہ 2 نمبری مچائی ہوئی ہے کہ یہاں ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رفع الیدین سے نماز شروع کرتا ہے, اسے کہتے ہیں عنقریب یہ قادیانی ہو جائے گا, اس نے تو نماز شروع کر دی ہے رفع الیدین کے ساتھ. اوے غلام احمد قادیانی تو حنفی تھا, بغیر رفع الیدین کے تو وہ نماز پڑھتا تھا. حنفی دیوبندی, حنفی بریلوی, حنفی قادیانی. ہاں, برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. یہ سورہ شورا میں فتویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا. جب تم ہمیں قادیانی کہو گے تو ہم بتائیں گے کہ قادیانیوں کی نماز تو حنفیوں والی ہے. ہم تو اللہ کے فضل سے بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ آیا اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. اور تمہارے پیر صاحب عبد القادر جیلانی وہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے, اور غنیت و طالبین میں انہوں نے اسی طریقے سے نماز لکھی ہوئی ہے. تمہیں نہیں پتا چلا, انہیں پتا چل گیا کہ نماز کا طریقہ کیا تھا. جو پوری کائنات کو رائی کے دانے کی طرح ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں, انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ بت رکھ کے آتے تھے اور رفع الیدین ہوتا تھا. ظاہر یہ تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں, اور جس بزرگ کو نماز کا طریقہ نہیں پوری زندگی پتا چلا, اس نے کیا دل کا حال جاننا ہے. اور اگر وہ نماز کا طریقہ ٹھیک تھا پھر تو آڑا فارغ ہو گیا. تو اپنے بزرگوں کو دیکھ لو. ہمیں تو کوئی انٹرسٹ نہیں, ہماری طرف سے عبد القادر جیلانی رفع الیدین نہ بھی کرتے ہوں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ظاہر ہے ہم نے ان کو تو فالو نہیں کرنا, وہ تو 500 سال بعد آئے ہیں یار. ہم نے تو فالو کرنا ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہے. لیکن یہ ان کے لیے دلیل ضرور ہے جنہوں نے انہیں اتنا بڑا بزرگ کلیم کیا ہوا ہے. تو قادیانی تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اچھا, پھر یہ چین جوڑی کے جی اس وقت انگریزوں نے تحفظ فراہم کیا ہوا تھا غلام احمد قادیانی دجال کو, اور اب جو ہے نا وہ انجینئر صاحب کو آج کل تحفظ جو ہے وہ ہمارے اداروں نے دیا ہوا ہے. تحفظ تو تمہیں ملا ہوا ہے. تم اور تمہارے ابے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر اور مرتد سمجھتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ آئین میں تبدیلی کر کے تمہارا کوئی فیصلہ ہونا چاہیے کہ تمہیں کس نے تحفظ دیا ہوا ہے کہ تم اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہو. میں تو سب فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں. ساروں کو چندے دیتا ہوں, ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. تم تو اتنا خطرناک فرقہ بن چکے ہو کہ تمہارے بڑوں نے باقی سارے فرقوں کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے. تمہیں کس نے تحفظ دیا؟ یہ تو میں اپنے اداروں سے, آئین بنانے والوں سے پوچھوں گا کہ اس بریلوی فرقے کو کس نے تحفظ دیا ہے جنہوں نے سب کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا. آج میرا ذکر کر رہا ہوں, باقی سب کا بھول گئے ہو ذکر. تمہارے ابے نے تو سب کو کافر قرار دیا ہوا ہے. احمد بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا کہ خواہ اہل حدیث ہوں, دیوبندی ہوں, وہابی ہوں, شیعہ ہوں, نیچری ہوں, سر سید احمد خان کے ماننے والے, اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کریں گے نا, ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہود و نصارہ کے ساتھ پینگیں تو تمہارے بڑے کی تھیں کہ وہ ان کے ذبیحے کو حلال سمجھتا تھا, اور اہل حدیث دیوبند اور شیعہ کے ذبیحے کو حرام سمجھتا تھا. تم بتاؤ کہ تمہارے فرقے کو کس نے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے جو دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتے تھے؟ پھر اسی اعلی حضرت سے ان کے پوچھا گیا کہ بتائیں وہابی جو ہیں, دیوبندی اور اہل حدیث, ان کے پیچھے نماز درست ہے؟ اس نے کہا کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے, نہ جماعت ہے. پوچھا گیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو ان کا کفار کی مساجد
مثل گھر کے ہیں. جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا مجبوراً, کفار کی مسجدوں میں مجبوراً نماز ہو جاتی ہے. ڈائریکٹ کفار لفظ لکھا ہے اعلی حضرت نے, اور ان کے بیٹے نے ہی جمع کی ہیں, اور یہ ملفوظات کا وہ حصہ ہے جو اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیٹے نے خود منسوب کر دیا. کفار کی مساجد, حالانکہ یہ بھی اس نے بلنڈر کیا, کفار کی تو مساجد نہیں ہوتی ہیں, کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اسی لیے دیکھیں قادیانیوں کو پاکستان کے آئین میں مسجد لکھنے کی اجازت نہیں ہے, بیت الحمد وہ لکھتے ہیں. آج بریلویوں کی حکومت آنے دے, دیوبندیوں کو بھی بیت الحمد لکھنا پڑے گا. بالکل اسلامی نظام سب تو پہلے تو وڈن گے اسلامی نظام والے ہو. پھر پوچھا گیا ان کی اذان کا کیا حکم ہے, انہوں نے کہا اذان ان کی نماز کی طرح اذان بھی باطل ہے, صرف آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ عز وجل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لینا ہے, ادروائز کوئی ان کی اذان کوئی نہیں ہے. یہ احمد بریلوی صاحب کے فتوے ہیں. مجھے بتائیں جن کا ابا سارے فرقوں کو کافر کہے, ہم تو یہ پوچھیں گے کہ اس کو کس نے پناہ دی ہوئی تھی. میرا نمبر تو بعد میں آئے گا بھائی, پہلے یہ بتاؤ تمہارے ابے کو کس نے پناہ دی ہوئی تھی جو کفر کی مشین چلائے بیٹھا ہوا تھا, ساروں کو کاٹتا رہتا تھا, اور تمہارے ابے کی جائز اولاد تھا تمہارا جو بابا تھا نا خادم رضوی, اس نے جو اذان کے بارے میں یہاں جو کچھ ارشادات عالیہ کہے تھے نا کہ چھڑ دو وہابیاں دی اذان دا کہ احترام اے تے سورہ دے سور نے. کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے, او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے. بالکل وہ اپنے ابے کی پیڑھی بیٹھا جا کے. بھلا ہو اس بندے کا جس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی, تاکہ آپ لوگوں کو ان کی اصلیت پتہ چلے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. اور وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے, بادشاہی مسجد. وہ وہابی اس وقت دیوبندیوں کو کہہ رہے تھے, اہل حدیث کو تو وہ کسی کھاتے میں نہیں مانتے نا, دونوں کو وہابی کہتے ہیں. تو جن جن کو شوق ہے نا کہ یہ اس قسم کی میرے بارے میں کوئی ورڈک دیں, تو وہ ذرا پہلے اپنے گھر کی خبر لیں کہ تم لوگوں کو کس نے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے. کچھ عرصے بعد تم لوگوں کو خارش ہوتی ہے اور باہر نکل آتے ہو, میرے بارے میں بھونکنا شروع کر دیتے ہو. بھئی تمہارے ابے نے جنہیں کافر قرار دیا تھا نا, جاؤ نا ان کے بارے میں بولو نا, منہ توڑیں تمہارا, کیونکہ آج وہ پاور بن چکے ہیں. یہ بولیں ذرا دیوبندیوں کے بارے میں, سعد رضوی بول کے بتائے, اس کا قیمہ نہ نکال دیں. وہ ایک گھر سے نہیں نکل سکتا, صرف میں سافٹ ٹارگٹ ان کے لیے بنا ہوا ہوں. حالانکہ میرے اوپر اعلی حضرت کا کوئی فتویٰ نہیں ہے, اعلی حضرت کا فتویٰ دیوبندیوں کے اوپر, اہل حدیث کے اوپر, شیعہ کے اوپر ہے. اور غداروں اپنے ابے کے فتوے کے اوپر بھی نہیں چل رہے ہو, اور ان کا نام ہی نہیں لے رہے. 100 سال انہوں نے تھانوی رسول اللہ رٹ لگائی ہوئی تھی. جب سے میں اتروں میدان عمل میں, آپ نے کسی بریلوی کے منہ سے تھانوی رسول اللہ سنے, اسے کنڈیم کرنے کی کوئی ویڈیو سنی ہے؟ کوئی ایک ویڈیو مجھے دکھا دے کہ یہ تھانوی رسول اللہ کو کنڈیم کر رہا ہے کوئی بریلوی. کتابوں میں ابھی بھی لکھا ہوا ہے, میرے پیچھے پڑھ کے. کیوں؟ میں نے ان کا ہتھیا لیا ان سے, مجھے پتا چل گیا کہ انہوں نے کس طریقے سے حکومت کی ہے. ٹھیک ہے, میں نے وہ پلوان کا زور جو ہے وہ حاصل کر لیا اور ان کو گرا لیا. اگر یہ اپنی کاس کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو میرے ساتھ ان کا بھی ذکر کرے. دیکھیں میں تو کتنا مخلص ہوں, جتنی بار ان کے ابے کا ذکر کرتا ہوں نا, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ بھی ساتھ بولتا ہوں, کتنا ایماندار ہوں. دیکھیں پیرلل میں سب کو لے کے چل رہا ہوں, لیکن ان کی بےایمانی دیکھیں, یہ صرف مجھے سنگل آؤٹ کیے میں. تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے بندو, غلط بندے سے تم نے ہاتھ پنجہ آزمائی کی ہے. جب کبھی بھی تم میرے بارے میں اس طرح بولو گے تو میں نے سیدھا تمہارے ہینڈلرز کو پکڑنا ہے, اوپر والے باپوں کو, اور نہیں چھوڑنا. تمہارے جب بڑے بابا جی زندہ تھے نا, ان کی جرت نہیں ہوئی کہ جواب دے سکیں. خادم رضوی کی زندگی میں میرا کلپ ایک ہفتے میں 7.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے. یہ 2017 کی میں بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں 7.5 لاکھ کلپ ایک ہفتے میں جانا بڑی بات تھی. آج بھی نہیں جاتا تو اس زمانے میں, جس میں نے کشف المحجوب اٹھا کے انہیں کہا کہ یہ وہ کشف المحجوب ہے جو تم لہراتے ہو, جس میں بتاتے ہو کہ دیکھو
داتا صاحب نے جو ہے وہ کشف المحجوب کے اندر پہلا صوفی حضرت ابو بکر کو لکھا ہے، نعوذ باللہ۔ منڈے کتاب لے آئے ہو اے مینو دے ذرا کشف المحجوب سی اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب وچ پہلے سب تو پہلے صوفیاء وچ صدیق اکبر دا ذکر فرمایا تے داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات کیا بات۔ ہاں جی، اور ایگزیکٹلی جو انہوں نے اٹھائی ہوتی تھی نا کشف المحجوب، میں نے وہی کشف المحجوب اٹھا کے اس میں سے دکھایا کہ دیکھو رسول اللہ کی شان میں کیا کیا گستاخیاں ہوئی ہیں۔ اور وہ خاتم رضوی کے ہاتھ میں بھی کلپ گیا، اس نے کلپ دیکھا، انہوں نے کہا انہوں چھڑ دو، انہوں نہ ہاتھ پاؤ۔ توبہ نہیں اس نے کی، ڈر گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس کو ساتھ والے کہہ رہے تھے کچھ تے بولو کچھ تے بولو، پھر انہوں مجبور انہوں نے بلوایا اور اس کا کلپ آج تک موجود ہے۔ ایک منڈا ہے نیٹ اتے ہوندا ہے جڑا کہندا ہے لبیک کیوں کہندے ہو، لبیک کا کیا کرو، ساڈی مرضی سی جو مرضی کہیے۔ وہ کوئی ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی کوئی تھا، ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں، وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے، میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہتے۔ یہ جو جملے ہیں نا لبیک لفظ غلط ہے، لبیک کا کہا کرو، یہ اسی کلپ کا حصہ ہے جس میں نے کشف المحجوب اٹھا کے بتایا تھا کہ دیکھ علی اجمیری صاحب نے رسول اللہ کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے، بقول تمہارے، ظاہر ہے وہ آج بھی نہیں مان رہے کہ کتابیں تبدیل ہوئی ہیں، بالکل صحیح مانتے ہیں ان کو۔ تو اس نے بس یہ کلپ بنایا اور وہ اپنی غلطی نہیں مانا، ویسے صرف نہ وہ پڑھاتے رہے اتنے سال، وہ اپنی غلطی نہیں مانے کہ لبیک کا یا رسول اللہ ہوتا ہے، جب کنٹینیوس پڑھا جاتا ہے تو لبیک کا یا رسول اللہ، اگر الگ پڑھنا ہے لبیک علیحدہ پڑھیں گے، یا رسول اللہ علیحدہ پڑھیں گے، لیکن جب نعرہ لگائیں گے تو لبیک کا یا رسول اللہ، کاف زبر کا آئے گا، وقف نہیں کر سکتے۔ تو وہ تو جواب نہیں دے سکا، چلو اب کوئی بندہ ہے تو وہ جواب دے، اور جواب دینا یہ نہیں ہوتا کہ آپ موب لے کے آ جاتے ہیں، جواب دیں، ویڈیو میں ریکارڈ کرائیں۔ اچھا اس میں اس نے نا ایک اور جملہ بھی بولا ہے اینڈ پہ، اس نے کہا کہ پورے ملک کے علماء اسے چیلنج کر رہے ہیں لیکن یہ باہر نہیں نکلتا، اندر بیٹھ کے ساری شیطنت پھیلا رہا ہے، اور جب علماء ملنے کے لیے جاتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے تو یہ باہر نہیں نکلتا۔ علماء کو جواب دینے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت ہے، ویسے سارا اپنی اوٹ پٹانگ بکواسیات تم لوگ ویڈیوز میں ریکارڈ کراتے ہو اور مجھے جواب دینے کے لیے ادھر آتے ہو، یہ شرارت کرنے آتے ہو۔ ادھر جو بھی آئے گا سیدھا تھانے میں جائے گا۔ بھائی ایک کان کھول کے سن لو، پاکستان کے قانون میں اس طریقے سے آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، آڈینس کے طور پہ آنا ہے ضرور آؤ۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے مدارس میں اس طرح ہی جاتے ہو، بریلوی اکٹھے ہو کے دیوبندیوں کے مدرسے میں جاتے ہیں کہ بھئی اسامہ الرحمن میں تمہیں کافر قرار دیا ہے تو ہم تمہیں شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے آ گئے ہیں۔ گئے ہیں کبھی؟ ادھر کیا لینے آتے ہو؟ اور پھر دیکھیں اسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا بڑا بھی بھاگ گیا تھا پیر میر علی شاہ صاحب سے۔ اس وقت کی اخباریں پڑھو کہ بھاگا دونوں میں سے کون ہوا ہے، یہ ایک ٹاپک الگ ہے کہ کون بھاگا تھا۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا جناب کہ جی وہ پھندا چوم لوں گا، وہ پھندا چومنے والے بھی سارے معافی نامہ لکھ کے دیتے رہے شروع سے لے کے آخر تک۔ ہاں جی، علم الدین سے لے کے ممتاز قادری تک سب نے معافی مانگی ہوئی ہے۔ چھوڑ دو، کوئی عزت ہے نا تو اس کو رہنے دو۔ چلو جی، پیر میر علی شاہ صاحب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف تمہارے بقول، اس وقت تمہارے پاس بڑا کون ہے؟ مفتی منیب صاحب ہے نا۔ جب ان کا اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا ہوتا ہے تو کون صلح کرانے کے لیے باہر آتا ہے؟ مفتی منیب۔ مفتی منیب نے کوئی ایک جملہ بھی میرے عقیدے کے خلاف لکھا ہے؟ مجھے مینشن کر کے دکھائیں کدھر ہے۔ اور مفتی منیب تو میری وجہ سے خود توبہ کر گیا، اس کو فتویٰ لکھنا پڑ گیا کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے۔ اس بات پہ فتویٰ لکھنا پڑ گیا ہے کہ جس کا دفاع اس کے اپنے مولوی کرتے رہے مناظروں کے اندر۔ اوے چیک کرو، مفتی منیب صاحب ہی اللہ کے فضل سے ریورٹ ہو چکے ہوئے جائے۔ ہاں، مفتی منیب صاحب تو میرے مذہب پہ آ چکے ہیں۔ تو بقول تمہارے اس وقت پیر میل جی صاحب گئے تھے نا، تو آپ مفتی صاحب بالکل اگر تشریف لانا چاہیں تو ضرور آئیں،
یا جواب دینا چاہیں تو دیں. جواب تو انہوں نے دے دیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کہتا ہے چشتی رسول اللہ کفر ہے. لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ نہیں تھا. تمہارا تو تھا, تم نے تو مناظرے کیے ہوئے. مفتی منیب نے تو فائر فائٹنگ کی کوشش کی ہے, وہ بھی ہم نے اسے کنڈیم کیا تھا کہ تمہارے معافی مانگنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا جب تک تم نے فتویٰ نہیں دینا اپنے بزرگوں کے اوپر, کیونکہ 100 سال پہلے تو یہ کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی. 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد بریلوی صاحب کی. انہوں نے سبع سنابل کتاب کے بارے میں فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ یہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اور اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں پتا تھا, اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ ہو گئی کہ ایک بندہ بغیر تحقیق کے, اور وہ جو غوث وقت ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی, جن کو کہتے ہو کہ وہ اس دجال کے مقابلے میں نکلے تھے. ان کا اپنا حال یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے. پیر میر علی شاہ کی ہینڈ ریٹن بکس آج بھی گولڈا شریف میں موجود ہیں, ان کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. ان کو بھی کہو گے کہ بدل گئی ہیں کتابیں, اور کوئی نہیں بدل گئی, سب دفاع کرتے سنجے اور ڈر گئے تھے میرے تو اور نس گئے تھے. 100 سال نہیں ہوئے پیر میر صاحب کو فوت ہوئے. کیوں لکھ کے گئے؟ وہ دفاع کر کے گئے معرفت کی بات. اب مجھے بتائیں, یہ بندہ جس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہو, یہ مناظرہ لڑنے اگر غلام احمد قادیانی دجال کے سامنے جائے گا تو انہیں کے مناظرہ لڑنا ہے وہ نال. انہوں نے کہنا ماما پہلے اپنے گھر دی خبر لے. ہاں دسو کہ مناظرہ لڑنا ہے انہوں نے. اکو کو جیو گلے لگ کے رو, ایک وڈا پرا ایک نکا پرا. پھر 1945 میں ڈیتھ ہوئی ہے اشرف علی تھانوی کی. اس نے پوری کتاب لکھی ہے سنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. اس کتاب میں اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, کیونکہ وہ بھی چشتی سلسلے سے تھا, ہے دیوبندی تھا لیکن تصوف میں چشتی تھا. المحند میں اس کے جو سائن ہے نا, اس میں اس نے لکھا ہوا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. اور جو بونگیاں ماری اس نے 3 جواب دیے, میں نے ان بونگیوں کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیے. تو 1945 تک بقول اشرف تھانوی صاحب کے چشتی رسول اللہ کا دفاع ہو رہا ہے. کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی تھی, پہلے انہیں ہاتھ ہی نہیں تھا کسی نے ڈالا ہوا. اس طرح عوام الناس کے سامنے یہ چیزیں وائرل نہیں ہوئی تھی. او یار اتنا تو چھوڑے, میں 2009 کے مناظرے کی بات کر رہا ہوں. اب بھی ہمارے ایک بھائی پوڈ کاسٹ کر کے گئے میرے ساتھ, انہوں نے حنیف قریشی سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں, 2009 میں تو آپ خود دفاع کر رہے تھے. جواب ہی نہیں دیا اس نے, گول کر گیا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہیں. ان کو چاہیے تھا فوراً کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم سے غلطی ہوئی ہے, انسان ہے غلطی کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ غلطی مان لینا کہ یہ غلطی ہوئی ہے, پھر تو انجینئر صاحب کا مقدمہ ثابت ہو گیا. دیوبندیوں کو اندر سے پتا ہے کہ احمد بریلوی نے گستاخانہ عبارتوں پہ ہم پہ صحیح گرفت کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہم نے حسام الارمین کو ٹھیک مان لیا تو ہمارے تو سارے بزرگ فارغ ہو گئے. اس وجہ سے انہیں توبہ کی توفیق آج تک نہیں ہو رہی. المحند لکھ کے انہوں نے جھوٹا دفاع کیا اپنی گستاخانہ عبارتوں کا. سیم وہی کام بریلوی بھی کر رہے ہیں. بریلوی کہتے ہیں کہ یار سمجھ نہیں آتی گستاخیاں دا دفاع کیوں کر رہے ہیں, ہوں پتہ لگا نا کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں بھی تو توفیق کوئی نہیں ہو رہی توبہ کرنے دی. یہ کام ہی بڑا مشکل ہے. دوسرے کو کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ گستاخیوں کے اوپر کیوں ابھی تک اڑے میں, آپ بھی اڑے میں. الٹا آئے دن میرے اوپر کوئی نہ کوئی بات کس دیتے ہیں. تو میں نے تو سیدھا آپ کے بڑوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے, بالکل ذہن میں رکھیے گا. اچھا, یہ بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ انجینئر صاحب ڈائریکٹ بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس لیے کہ بزرگوں کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ان کی کتابیں ہیں اور نہیں بدلی ہوئی, وہ دفاع کرتے رہے. رہا ہمارا معاملہ, ہمارا 1,00,000 ٹن حسن ظن ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حسن ظن رکھنے پر معاف کرے کہ ہم غلطی نہ رکھ رہے ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہلوایا ہوگا. لیکن چونکہ ان کے کسٹوڈین کہہ رہے ہیں کہلوایا, تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر انہی کی بات مانی جائے گی نا جو ان کی اولادیں ہیں.
कहते हैं इंजीनियर साहब डायरेक्ट हम हमारे बुजुर्गों के ऊपर मुकदमा कायम कर रहे हैं, और तुमने मरवाया ना, मेरे से क्यों गिला शिकवा करते हो, अपने बड़ों से करो। तुम सब के सब इकट्ठे हो गए बात कर दो कि हमारे पुराने सारे बुजुर्ग गलत करते रहे, प्रिंटिंग करते रहे, सब के सब कुफर की मौत मर गए इसका दिफा करते हुए। हमें अल्लाह ने आज तौफीक दी है, लो जी मैं अपनी पुरानी सारी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा, लो सामो पुरानी भी डिलीट कर दूंगा। और ये वीडियो में मैं कह रहा हूं, मैं सारी वीडियोस अपनी डिलीट कर दूंगा इस टॉपिक के ऊपर, अगर तुम मानोगे तुम्हारे सारे बुजुर्ग पुराने गलत करते रहे, जो इन किताबों को प्रिंट करके इनकी कमाइयां खाते रहे, जो मुनाजरे करते रहे, सब के सब हराम कुत्ते की मौत मरे हैं। हमें अल्लाह ने तौफीक दे दी है इंजीनियर साहब की वजह से। हां, ये मेरा क्रेडिट है, बिल्कुल ये क्रेडिट किसी को नहीं जाएगा। बिल्कुल मैं अपनी वीडियोस भी डिलीट करूंगा। अपनी गंदगी को छुपाने के लिए हर चौथे दिन जिसके दिल में जो बात आता है वो करना शुरू कर देता है। और जी 90 लाख कलमा पढ़ाया, और छड़ दो 90 लाख कलमा पढ़ाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद मान लिया। कहते नहीं उदे कीदे ठीक नहीं, थोड़े बाबे ने भी कीदे ठीक नहीं। किस चीज की धौंस लगाते हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने मट्टी पलीत कर दी तुम्हारे बुजुर्गों की। तुम्हें बड़ा एक बड़ा जोम था जी, इत्थे जिन्हों ने कलमा पढ़ाया तो उन्हें पढ़ाया, ओए जिन्हें कैमरे च कलमा पढ़ाया ओदी बुजुर्गी मान लीजे। तोड़े बाबियां दी क्यों बुजुर्गी मनीए? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, शिबली रसूलुल्लाह पार्टी। बिल्कुल अगर कहीं नरम गोशा था ना मेरे दिल में, ये जो कुछ तुम खबासते आए दिन कर रहे हो ना, बिल्कुल मैंने लकीर फेर दी है बरेलवियों के ऊपर, क्लियर कट। एक गरीब तू बदतमीज, आए दिन जो भी आता है जी ये उसका बाप ये करता रहा, तो नसो है तू है गुलाम कादियानी दज्जाल दी औलादो, नूरा कुश्ती करते रहे हो दो है तुसी। पीर मेरे लिए भी थे, वो भी किस तरह पीर मेरे लिए उसके साथ जाके कर सकता था जिसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। अहमद बरेलवी किस तरह गुलाम कादियानी के ऊपर फतवा दे सकता था जिसने सबा सनाबल की तारीफ की है चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की। अशरफ अली थानवी किस तरह बोल सकता था जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। ये तुम्हारी वजह से सारा बेड़ा गर्क हुआ है। बातें हमें करते हो, मैं नहीं थोड़ा को बाबा छड़ना ना, कोई जिंदा ना मुर्दा, पुड़ के रख छड़ना सारे नो। जिसने नबी के साथ गद्दारी की है बिल्कुल आड़े हाथों लूंगा। 90 लाख कलमा पढ़ाया, मनो वे डॉक्टर जाकिर नाइक नु सुल्तानुल हिंद, उन्होंने मनो सुल्तानुल हिंद, मनु मनो फिर सुल्तानुल वर्ल्ड। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं। ला जाओ दबो इन्हों बाबिया अपने नो। बेशर्मी की था, हर चौथे दिन बाहर निकल आते हैं और जनाब हेडिंग बनाई हुई है गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का मानने वाला। और नसो तू है चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, दज्जालां दी औलादो, दज्जालां दे मजार बनाए जे। बिल्कुल क्लियर कट, जीरो टॉलरेंस। जब तक तुम लोग तौबा नहीं करते हो ना, मैं बिल्कुल ये समझता हूं चूंकि तुम्हारे पुराने बुजुर्गों ने माना है कि उन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे बुजुर्गों के साथ हूं, इन लोगों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं। जो अंदाजे कर लो, जीरो टॉलरेंस। अब बिल्कुल बड़ा उसने जान रख लिया तुम्हारे बारे में। हूं कर गल करो 90 लाख दी जी। इंजीनियर साहब पुराने बुजुर्गों का दिफा करना चाहिए, वो अपनी कब्रों में चले गए। जी 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 बिल्कुल, 100 साल बाद तुसी मजीद जड़ा ना गुलाम अहमद कादियानी का भी दिफा करना कि अपनी कबर ही टुर गया। नहीं उसके मानने वाले तो ही मानते हैं जी, तो मनने वाले भी मानते हैं कि उन्होंने मार्फत की गल कलमा पढ़ाया सी। दसो क्या फर्क है, केड़े पासे जाइए? तुसी तो मुनाजरे लड़े हुए ने और वीडियोस मौजूद है, मैं लगाऊंगा साथ साथ वीडियोस, भाग नहीं सकते कहीं। हम सिर्फ सहाबा और अहले बैत का दिफा करेंगे। अगर उनकी तरफ गलत बात मंसूब होगी हम कहेंगे उनकी तरफ गलत मंसूब है, उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े में। जो बाबे 400 500 600 साल बाद आए हैं उनके पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़ा हुआ, इसलिए उनका दिफा करना हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। उनका दिफा तुमने करना है, हमने क्यों करना है? मुझे क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि ये तो काम डाल के गया था बाबा, तूने क्यों उसने जान रखा, तो मैं किधर जाऊंगा? इसलिए मैं कहूंगा कि अगर उन्होंने कहा उन पे ये शरीफत है, अगर नहीं कहा तो अल्लाह के हुजूर नहीं पकड़े जाएंगे। हमें जो तारुफ हुआ है हम किताबों की बुनियाद के ऊपर फैसला करेंगे, लेकिन सहाबा और अहले बैत का हम इसलिए फैसला नहीं करते किताबों की बुनियाद के ऊपर अगर उनकी तरफ कोई गलत बात मंसूब कर दे कोई, इसलिए कि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े में।
ان کی بزرگی مسلمہ ہے، تمہارے بزرگوں کی بزرگی مسلمہ نہیں ہے۔ تم لوگ صرف اپنے بزرگوں کی دھونسے میں لگا سکتے تھے، وہ بھی ختم ہو گئی۔ دیکھو میں کیسا پڑھے انہوں، وہ بابا جی خاتم رضوی صاحب، امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی۔ امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے۔ امت بچاری سہمی ہوئی تھی، او میں فراڈ پہ کرتا جائے تو نال اللہ دے بندے امت مر جائے۔ انہوں پوچھو تیرے گوس کتنے نہیں جنہوں نے دنیا کی ڈیوٹیاں سنبھالیاں نے، انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ بتائیں ایمانداری سے، کیا غوث کتب ابدال نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ اگر آج گستاخانہ کارٹون اور فلمیں بن رہی ہیں، وہ غوث کدھر مر گیا جی دی ڈیوٹی ہے یوٹیوب دی آرٹسٹ کو تے اور نگاہ مارے نظرہ نہیں تو انہوں بھی کہا بابا صرف امت نہ مر جائے، سب تو پہلے غوث کتب ابدال مرن، بلکہ کہنا چاہیے وہ تو کتے دی موت مرن، کیونکہ انہوں کو اختیار سی، عوام کو اختیار ہی کو نہیں نا نگاہ مارنے دا۔ پہلے تو وہ کتے دی موت مرن کہ جن کے پاس اختیار تھا اور انہوں نے اپنے نبی کی گستاخیاں ہوتے ہوئے دیکھی اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سکے۔ امام مالک فرماتے ہیں امت مرے، امت کیوں مرے؟ تسی نہ مر جاؤ پہلے، تھوڑے وڈے نہ مرن، فراڈ مچا کے رکھے۔ آج ضرورت پئی ہے، سارے بزرگ مر گئے نے، اچھا یہ باتیں کریں، اور کعبے بھی کرین ڈگی سی نسے تو کعبے کرین ڈگی سی، کعبے والے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کعبے والے نے کہا ہے دنیا بقدر ایفٹ ہے، تم اپنے بزرگوں کو خدا کے مقابلے پہ لے کے آتے ہو۔ خدا تو لے کے بھی ازماتا ہے، دے کے بھی ازماتا ہے۔ تم اپنے بابوں کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تکلیف دے کے بھی ازماتا ہے اور لے کے بھی ازماتا ہے، اس کا مطلب ہے تم نے منی گاڈ بنایا ہوا ہے انہیں۔ وہ 1 سال ہی اللہ نے ابراہ کا لشکر تباہ کیا، اسے یادگار بنانا تھا بس۔ اس کے بعد یزید پلید کے دور کے اندر کعبے کی بے حرمتی ہوئی، اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کرنا، دنیا بقدر ایفٹ ہے۔ لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے بزرگ دنیا کا نظام چلاتے ہیں، لہٰذا اگر کسی مزار کے اوپر ہیروین چرس بکے گی، بدکاری کا اڈا ہوگا تو ہم پوچھیں گے کہ تمہارا بابا کدھر ہے۔ ہاں، کسی مزار پہ اگر بم ٹھکے گا تو ہم پوچھیں گے کہ بابے نے ڈائیو مار کے کیوں نہیں بم کیچ کیا۔ 1965 میں تو وہ راوی کے پل پہ آ کے ڈائیو مار کے کیچ کیا کرتا تھا، آج وہ اپنے جو ہاتھ میں پکڑایا ہوا ہے جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرح جو ہے وہ مس فیلڈ کر رہا ہے۔ یہ پوچھیں گے کہ تم نے ہمیں پڑھایا تھا نا۔ اور جائیں وہ انڈیا والوں نے اپنا میوزیم بنایا ہے، وہاں ان کی جو دیویوں نے پکڑے ہوئے نا بم، انہوں نے بم رکھے بھی ہوئے ہیں۔ لو جی پاکستانی تھے آج تک وہ بم نہیں دکھا سکے جڑے پھڑے سن بابا جی نے، انہوں نے وہ پھڑ کے رکھے بھی ہوئے ہیں میوزیم میں، ویڈیوز ہیں باقاعدہ، ادھر بھی سب حفاظت ہو رہی ہے، سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ میڈیا نے کچھ نہیں چھوڑا ان کا، اب ان کے پاس چیخو پکار ہے، اور وہ اپنے سارے بزرگوں کی کرامتیں چونکہ اب پھیلے ہو گئی ہیں، ان کا غصہ میرے اوپر نکال رہے ہیں اور آئے دن میرے بارے میں کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ تو میں تو یقین مانے جو بھی اس طریقے سے بندہ بڑا اگر نکلے گا، ویسے تو میں چھوٹوں کے اوپر تو روزانہ بول سکتا ہوں لیکن میں ان کو ہمیشہ اگنور کرتا ہوں، لیکن یہ ایک بڑا بندہ نکل کے اس قسم کی باتیں میرے بارے میں کرے تو میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے سارے مولویوں کو میں نے یہ 5 حوالے دیے ہوئے 2 سالوں سے دے رہا ہوں، ویسے تو دیتے ہوئے مجھے 12-13 سال ہو گئے ہیں، لیکن جب سے مجھے تم لوگوں نے چھیڑنا شروع کیا، ایک چشتی رسول اللہ والا حوالہ دیا، اس کے بعد میں نے کشف المحجوب سے حوالہ دیا تھا کہ نبی الاسلام کے اوپر جھوٹا سکینڈل باندھا کہ انہوں نے اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر نظر پڑی اور اس سے بعد میں شادی کر لی، زید بن حارثہ، صاحب اور شکر کے چیپٹر میں، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب ہمیں چاہیے کہ نبی الاسلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ، ایسے عقیدے کو چھاپنے والا، اس کی کمائی کھانے والا، اس کا شرعی حکم بیان کریں کیا ہے۔ 2 والے ہو گئے، تیسرا والا میں نے دیا تھا تذکرۃ الاولیاء میں، ان کے بابا جی فرید الدین عطار نے لکھا کہ باجید بستامی کہتے تھے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ ذرا حوالہ لے جاؤ اور یہ بتاؤ کہ اس کی کمائیاں کھانے والے کون ہیں اور ان کے اوپر شرعی حکم کیا ہے جنہوں نے نبی الاسلام کی عصمت اور عفت کے اوپر یہ ڈاکہ مارا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے حوالہ دیا تھا
تذکرۃ الاولیاء سے ہی کہ بازید بستامی کہتے تھے میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. غلام احمد قادیانی دجال نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میں محمد ہوں، اس نے کہا میں ذل محمد ہوں، اور وہ بھی اتنے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی کہ بھئی میں نبی علیہ السلام کی لیگیسی آگے لے کے چلوں. صرف غلطی اس سے یہ ہوئی ہے کہ اس نے نبی کا لفظ بول دیا، باقی بڑے احترام کے ساتھ اس نے کام ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ حضور کا مشن آگے لے کے چل رہا ہوں. ذل محمد کا مطلب یہ نہیں ہے آخری نبی حضور ہی ہیں، میں امتی نبی کی حیثیت سے ان کا مشن آگے لے کے چلوں. لیکن ادھر یہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں میں محمد ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں، اور اینڈ پہ اس نے کہا میں ہی حق ہوں، یعنی اللہ بھی میں ہوں. ہاں یہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے. اور یہ دفاع کرتے ہیں. مفتی حنیف قریشی نے تو ابھی تازہ دفاع کیا ہے. ہاں اس نے کہا ہے ویڈیو میں، اس نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جس کے تحت بازید بستامی کے منہ سے اللہ بول رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. اب اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ بھئی قیامت کے دن تو اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ بایزید کے ہاتھ میں کون سا اللہ کا جھنڈا ہوگا؟ دوسرا جھنڈا جو ہے وہ تو خائن کا ہے. بخاری میں ہے کہ ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا. تاکہ وہ تو بابے کو والے غدار والے جھنڈے تھے نہیں کدھرے، اب وہ بھی اللہ نے مقرر کیا ہوگا وہ، تاکہ میدان معاشر پتا چلے کہ یہ خائن شخص تھا. ہر خائن شخص کے اوپر ایک جھنڈا لگایا جائے گا. اور پانچواں والا میں نے دیا تھا جو کشف المحجوب میں بھی اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی امام حنیفہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا کہ وہ حضور کی قبر میں اتر کے خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضور کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں. یہ شیطانی خواب کو رحمانی خواب بنا کے پیش کیا، ایک گستاخانہ خواب کو. اور اس کی میں نے پوری انجینئرنگ کی ہے. جو یہ جواب دیتے ہیں نا ان باتوں کے، میں نے ایک ایک چیز کا جواب دیا ہوا ہے. لیکن مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے جب یہ جواب دیتے ہیں تو کم از کم یہ مان لیتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے، تبھی بندہ جواب دیتا ہے نا، تو جواب دینے کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. اب ان کے پاس آخری جواب یہ ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں اگر بدل گئی ہیں تو جن لوگوں نے کتابیں آج تک پرنٹ کی، ان کی کمائیاں کھائیں اور اس کے حق میں مناظرے لڑے، ان کے اوپر شرعی حکم مجھے چاہیے. کہاں سے دیں گے؟ وہ تو سارے بیچ میں آ جائیں گے. بڑے احمد صاحب بریلوی صاحب بھی آ جائیں گے، پیر میرل شاہ صاحب بھی آ جائیں گے، اور ان کے چاچو بھی آ جائیں گے وہ تھانوی صاحب، اور تھانوی پارٹی کے دوئے تائے بیچ میں آ جائیں گے، یہ پیر میرل شاہ صاحب بھی اور احمد صاحب بریلوی صاحب بھی. اب تو ظاہر یہ ایک ہوئے ہیں نا، جیسے جیوز اور کرسچنز مسلمانوں کے مقابلے پہ ایک ہو گئے ہوئے تھے. یہ دو انفی بریلوی انفی دیوبندی کٹھے ہوئے نے، غم میں ایک جیسا ہو گیا نا یار. وہ بریلوی جو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھتے تھے دیوبندیوں کو، میں اگلے دن ایک بریلوی مولوی کی ویڈیو دیکھ رہا، اس نے کہا میرا کام صرف چشتی رسول اللہ کے اوپر بات کرنا ہے، رہا تھانوی رسول اللہ والا مسئلہ تو یہ علماء دیوبند خود جواب دیں گے. یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کہا ہے، اس نے کہا اس کا جواب وہ دیں گے. پہلے یہ لوگ گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھے، ان کو کیا پتا تھا کہ ہمارے گھر بھی کھورا نکل آئے گا؟ انہیں پتا تھا صرف تھانوی رسول اللہ ہی لکھا ہوا ہے، چشتی رسول اللہ کا تو ان کو پتا نہیں تھا. اب بھی جرت نہیں کر رہے کہ کیمرے میں آگے کہتے ہیں کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے. کہتے ہیں نہیں، اس کا جواب وہ دیں گے. اچھا پہلے تو خود ہی تم لوگ جواب دے کے تو دیوبندیوں کو گستاخ رسول واجب القتل قرار دیتے تھے. آج صرف ڈرے میں کہ جس طرح ہم نے نام لیا تو انہوں نے آگے سے کہنا تو بھی چشتی رسول اللہ نکل آئے گا، تو پھر انجینئر صاحب کا مقدمہ مضبوط ہو جائے گا. انجینئر صاحب کو آپ لوگوں کے کسی مقدمے کو کمزور یا مضبوط بنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے. انجینئر صاحب کی آواز اللہ کے فضل سے تمہارے گھروں میں پہنچی ہوئی ہے. مجھے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری آخرت کی فکر کرتا ہوں. تو لہٰذا اب یہ تمہارا لیم ایکسکیوز ختم ہو چکا ہے. دوسرا انہوں نے ایک ایکسکیوز بنایا ہوا تھا جی، بخاری میں حدیث ہے کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے، جو جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ ہے. پاگل شخص،
سویا ہوا شخص اور نابالغ شخص. تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ اللہ کی محبت میں پاگل ہوئے ہوتے تھے. اچھا پاگل لفظ نہیں بولتے جی مجنون بھی نہیں بولتے, مجذوب اور کلندر, پاگل لفظ ہی نہیں بولتے. اچھا پاگل سے اگر قلم اٹھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ سارے کلمات کفر ہیں, اور پاگل بندہ پھر آپ کا بزرگ نہیں ہونا چاہیے. پاگل کی تو پیروی نہیں ہو سکتی. صحابہ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پاگل ہو کے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں؟ بتاؤ. تیسرا دفاع تھا وہ مسلم شریف میں حدیث ہے, وہ ایک بندے نے حضور نے اس کی مثال بیان کی توبہ کرنے والے کی, جس کا ساز و سامان اونٹ پہ رکھا ہوا تھا اور اس کا اونٹ ریگستان میں گم گیا. جب اسے ملا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے الفاظ ہے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. اس نے کہنا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, الٹ زبان سے نکل گیا. ایک واقعہ ہوا اور وہ بھی جان بوجھ کے نہیں, زبان لڑکھڑائی. یہاں تو اسے معرفت بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے 3 دفعات ہیں. اب چوتھا ایک انہوں نے مارکیٹ میں دفاع نکالا تھا, وہ بھی میں نے ان کا الٹ دیا. اور یہ حدیث دی کتابیں بھی تو جھوٹیاں حدیثیں نے ساڑھے بزرگاں دی نکل آئی ہیں. اللہ دے بندے ہو, حدیث کی کتابوں میں اگر جھوٹے واقعات ہیں تو لوگوں نے مینشن کیے محدثین نے, اور تم لوگوں نے تو اپنے جھوٹے واقعات سے عقائد کھڑے ہوئے ہیں, الٹا ان کا دفاع کیا ہوا ہے. نہیں جی بخاری شریف میں موجود ہے, انجینئر صاحب خود بھی مان گئے ہوئے ہیں, بالکل بخاری شریف میں موجود تھا اور میں نے اس کے اوپر باقاعدہ کلیریفیکیشن کی پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی. وہ کوئی گستاخی نہیں ہے جو لکھی ہوئی ہے, بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے. ان کو ذخیرہ حدیث میں سے ایک چیز ملی ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب وحی میں ڈیلے آیا تو آپ نے خودکشی کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں بخاری میں ایک حرام کام منسوب کیا ہوا ہے نبی علیہ السلام کی طرف. تو میں نے اس کا جواب بھی قرآن سے دے دیا ہے کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا. کس عورت کا؟ جو منہ بولی ماں تھی. اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا تو کیا حضرت یوسف کی توہین ہوئی ہے؟ صرف یہ ہے کہ قصد کر لیتا, اللہ نے حفاظت کی. بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے نہ آتے نبی علیہ السلام خودکشی کر لیتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی مدد کی, نبی علیہ السلام کو وہ بچانے کے لیے سامنے آگے حضرت جبرائیل, کیونکہ جب وحی میں ڈیلے آیا تو نبی علیہ السلام کو اس کی شدت فیل ہوتی تھی کہ جلد از جلد قرآن حکیم مجھ پہ نازل ہو. یعنی یہ اللہ کی محبت میں, جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا برہان کے ذریعے, نبی علیہ السلام کو بھی بچا لیا. بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن میں یہ واقعہ, کوئی گستاخی نہیں ہے. اور کٹ جڑا ہے کوئی ٹوٹل انہوں کا دین مانے ایسی. جتنے مولوی بنا رہے ہیں نا وہ یہی باتیں اٹھاتے ہیں اور اس طریقے سے نا سامنے لا کے تو پریزنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہماری کامیابی دیکھیں آپ اللہ کے فضل سے, اس رمضان میں جی ٹی وی پہ اہل حدیث عالم خلیل الرحمان صاحب نے بھرے مجمع میں, مولویوں کے مجمع کے اندر کیا زبردست جملہ بولا ہے. انہوں نے کہا چشتی رسول اللہ والا واقعہ بیان کیا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اقرار الحسن صاحب اگر اس زمانے میں ہوتے تو خواجہ صاحب کے پاس بھی پہنچ جاتے جس طرح آج پہنچے ہیں ہاں شف شف کے پاس. مزہ آیا ہے نا جناب, اور ساروں کے چہرے لٹکے ہوئے, اس میں مرزے کی روح آ گئی ہے. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے, چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں, یہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ اللہ کا شکر ہے. میں تو اس چیز کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھتا ہوں کہ جب یہ میرے نام میں جو مرزا ہے اسے یوز کر کے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں نا, پہلے یہ معاملات چل جاتے تھے. ہماری لائف سٹوریز میں جتنے لوگ آئے ہیں 99% لوگوں کو میرا تعارف نیگیٹو ہوا ہے. آپ لوگ یہاں ریل ٹائم مجھے بتائیں نا کتنے ہیں جن کو نیگیٹو میرا تعارف ہوا ہے کہ بڑی پیڑی شے آئی سی. تو ان مولویوں نے آپ کو تعارف کروایا نا, میں نے تو نہیں کروایا. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ جب الزام لگاتے ہیں نا اس طریقے سے, اس حوالے سے مجھے خوشی ہوتی ہے
کہ یہ اب کچھ اور لوگوں کی ہدایت کا فیصلہ ہونے لگا. لیکن جب اس الزام کے ساتھ مجھے اس اعتبار سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ جن کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے، پھر میں نے اس کا جواب ہی دینا ہے. جواب دینا ہے میں نے. بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. جب کوئی بندہ ناحق قتل ہوتا ہے اس کے لیے تو جنت ہے، لیکن قاتل کو بھی سزا ہوگی. وہ تو آخرت میں پہنچ گیا، اللہ نے اس کی شہادت کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، لیکن قاتل کو پھر بھی سزا ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ قاتل کو انعام دیا جائے کہ اس نے اس کو شہادت کے رتبے تک پہنچایا. جو باپا جانی کہتا ہے دیکھو تو دماغ کتنے گیا. وہ کہتا ہے جو مجھے شہید کرے گا میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا، اور لوگ تھلے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ کون سی شریعت ہے؟ یعنی یہ وہ بات ہے جو نہ کسی نبی کے دماغ میں آئی نہ کسی صحابی کے دماغ میں آئی. اتنی الٹی سوچ کہ جو مجھے قتل کرے گا میں اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا کہ اس نے مجھے شہادت کے رتبے پہ فائز کیا ہے. واہ سبحان اللہ. یہ ان کی سمجھدانی ہے. یقین کریں آج مجھے جتنا غصہ تھا نا میں نے اتنا نکالا نہیں ہے، لیکن آج کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن تمہارا شروع ہو گیا ہے. یہ ذہن میں رکھنا. جو بھی اب بابوں کے دفاع کے لیے آئے گا نا تو میں بالکل اب سیدھا ہوں. سیدھی سی بات ہے. ایک غریب اتو بدتمیز اللہ کے بندوں بجائے توبہ کرتے ڈیفینسو موڈ میں جاتے، ہر چوتھے دن ایک کوئی بندہ لانچ کر کے میرے بارے میں سٹیٹمنٹ دلواتے ہو. بالکل بولو گے جتنی دفعہ بولو گے میں اتنی دفعہ بولوں گا، ہر دفعہ تو لمبا پاؤں گا. بالکل. تو یہ جو تمہارے دماغ میں آیا ہوا نا کہ جی اس کو ادارے سپورٹ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے تو جاؤ تسی غوث پاک کو مدد مانگو نا جا کے. وہ شاہ من رانی صاحب بھی کہتے تھے ہمیں بغداد سے مدد آتی ہے، ہمیں اجمیر سے مدد آتی. مر گئی یہ مدد تھوڑی. جاؤ نا غوث پاک کو لوں. اگلے دن کسی نے پوسٹ لگائی تھی دعوت اسلامی والے چندے کے سوا ہر چیز غوث پاک سے ہی مانگتے ہیں. ہائے 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 چھکا. چندہ بھی غوث پاک کو منگو نا جا کے. چندے کے لیے تو ہزاروں باکس لگائے ہوئے ہیں، یہ بھی غوث پاک کو منگو نا. تو میرے بھائی تحفظ فراہم ہو رہا ہے، قرآن و سنت کی دعوت کی برکت سے تحفظ فراہم ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. لہذا یہ جو تم نے بار بار ایک راگ لاپا ہوا نا کہ یہ انجینئر صاحب ہمارے علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتے، یہ تمہارے شوق میں. تو میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ لاؤ مفتی منیب کو لانچ کرو. میں تو چاہتا ہوں کہ نیشنل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو اور میں مفتی منیب صاحب کو ویڈیوز دکھاؤں ان کے بزرگوں کی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی منیب یہ رسک لے سکتا ہے کہ میں اسے کہوں کہ یہ بتاؤ یہ پیر میلنی نے جو لکھا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کو کوٹ کیا تو کیا کہے گا ٹھیک کوٹ کیا. اگر وہ کہے گا نا یہ کتاب بدل گئی ہے تو میں کہوں گا یہ پرنٹ کس نے کی ہے؟ آستانہ گولڈیا نے. اچھا تو ان کے اوپر شرعی حکم بیان کرو. جو لوگ یہ کفری کتاب چھاپ رہے ہیں ان کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ پھر گولڈ والے جانن تے مفتی منیب جانے. یہ وجہ یہ نہیں نکل رہا. لہذا یہ دھمکیاں لگانا چھوڑ دے مجھے کہ جی پیر میلچیا صاحب نکلے تھے غلام القادیانی دجال کے مقابلے پہ اور یہ ہمارے علماء کا سامنا نہیں کرتا. اور نکالو نا کدھر ہے تمہارا بڑا. اس زمانے میں پیر میلچیا صاحب بڑے تھے نا یا ثناء اللہ امرتسری صاحب تھے اہل حدیث کے. اس وقت تمہارا بڑا کون ہے؟ تقی عثمانی ہے، مفتی منیب ہے. تو ٹھیک ہے دونوں مل کے آؤ نا. سب سے بڑا فتنہ تمہارے اوپر لانچ ہوا ہے نا چشتی رسول اللہ پارٹی اور تھانوی رسول اللہ پارٹی کے اوپر. تو میں تو تیار ہوں دونوں مل کے آؤ. لہذا یہ آندہ جب کبھی بھی یہ دھمکی لگائے نا کہ انجینئر صاحب نہیں بیٹھتے تو بتاؤ انجینئر صاحب تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شوق ہے بڑا لانچ کرو. یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے بھیج دو گے، بڑا لانچ کرو. نیشنل ٹی وی پہ بیٹھو مسئلہ حل کرو یار. تحفظ فراہم کیا ہوا ہے. پاکستان کے آئین میں قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتے. اگر یہاں بیٹھ کے میں تبلیغ کر رہا ہوں تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں غلام احمد قادیانی دجال، چشتی دجال، شبلی دجال، تھانوی دجال بقول تمہارے، کیونکہ تم تو کہتے ہو یہ معرفت کی باتیں، ان کے خلاف ختم نبوت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. تم صرف اینٹی قادیانی بول رہے ہو، ختم نبوت پہ بول ہی نہیں سکتے، اس کے کاپی رائٹس میرے پاس ہیں. جس دن تم نے ختم نبوت پہ بات کی نا تو تم اپنے دھرنے لاہور سے نہیں نکل سکتے لے کے. سب سے پہلے تمہیں لاہور میں ضیاء القرآن پبلیکیشن، شبیر بردرز، یہ سارے مکتبے بند کروانے پڑیں گے جدھر سے یہ گستاخانہ کتابیں چھپ رہی ہیں.
اسلام آباد کے دھرنا لینے کے لیے آتے ہو, لاہور میں بند کرواؤ نا. یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے, انہی سے چندے لے کے کھاتے ہیں. تو جب جب یہ سامنے آؤ گے تب میں اللہ کے فضل سے ایک ایک چیز کھول کے بیان کروں گا. بالکل میری طرف سے اب کوئی نرمی والا رویہ نہ رکھنا ہے. بالکل یہ نرمی والا رویہ اس وقت تک تھا جب یہ دعوت حق کمزور تھی. بالکل حضرت عمر نے جس طرح کہا تھا نا کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے تو نبی الاسلام نے تمہیں یہ زمینیں بھی دی تھیں, اب تم سے واپس لیں گے اگر ان کے اوپر تم کاشتکاری نہیں کرو گے, یہ مسلمانوں کی عوام کا مال ہے. تو مولویوں اب بالکل اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں نے کوئی نرم رویہ تمہارے بارے میں اختیار کرنا ہے, کیونکہ میں نے یہ 15-16 سال جس طریقے سے پیار محبت سے تم لوگوں کو حافظہ اللہ کہہ کے, تمہارے بڑوں کو احترام کے ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کہہ کے پکارا ہے, اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ تم لوگ میرے بارے میں اس قسم کے بکواسیات کرتے ہو. تو بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ کوئی کسی بزرگ کا لحاظ نہیں کروں گا, اور نہ میں کسی بزرگ کا دفاع کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. تمہارے باپ ہیں, تم خود دفاع کرو ان کی طرف سے, میں نے کوئی دفاع نہیں کرنا. زندہ ہے مردہ ہے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. اگر انہوں نے یہ سب کچھ کہلوایا ہے تو اللہ کی جہنموں میں ہوں گے, اور اگر نہیں کہلوایا تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے, بشرطے کہ ان کے عقیدے بھی صحیح ہوئے. صرف نہ کہلوانے سے نہیں, ہم تو ان کے عقیدے بھی یہ بار بار کہتے ہیں جی وہ پوری ان کی کتابوں میں انجینئر صاحب کو یہی باتیں نظر آئی ہیں. نہیں جی سر, پوری کتاب ہی فراڈ ہے, لیکن وہ فراڈ تم لوگ مانو گے نہیں. میں آیت پڑھوں گا اور کشف المحجوب کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کروں گا. میرے نزدیک پوری کشف المحجوب میں ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہ لکھی ہو, قرآن و سنت کے. لیکن جب وہ میں پیش کروں گا نا, تم قرآن و سنت کو تو مانتے نہیں ہو, تم کہتے ہو جی داتا صاحب نو نہیں سی پتا, تم ٹھکرا دو گے. میں نے اس لیے چک کیوں مارا گستاخی اللہ کہ جو تمہارا عام آدمی بھی کہے کہ یار یہ تو بات تو صحیح ہے, وہ میم نے دیکھا بات تو صحیح ہے. اب چشتی رسول اللہ جب نکلتا ہے تو پھر ساری ان کی عوام بھی کہتی ہے بات تو صحیح ہے. ہاں, ورنہ تو سارے کا سارا حشر بہشت کفر و شرک کا پلندہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تھوڑی سی بات انجینئر صاحب کو نظر آئی ہے, باقی تو ان کی تعلیم, سرکار ساری تعلیمات ہی قرآن و سنت کے خلاف ہیں. لیکن وہ خلاف ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں مجھے آیت پیش کرنی پڑے گی, بخاری کی حدیث پیش کرنی پڑے گی, اور تمہارے پاس اینڈ پہ جواب ہوگا کہ جی یہ آیت حدیث تو ہمارے بزرگوں کو بھی پتا تھی, پھر انہوں نے یہ کیوں لکھا. تو پھر میں کیا کروں گا؟ اب تو میں یہ کہوں گا کہ تمہارے بزرگوں نے قرآن حدیث پڑھا ہی نہیں ہوا تھا, نہ سو لے جاؤ. لیکن عام آدمی کو سمجھانے کے لیے میرے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی بھی کہ بات تو صحیح ہے. ہاں, وہ پھر یہ ہے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, گستاخانہ عبارتیں. اس لیے میں نے ان چیزوں کا سہارا لیا ہے. میرے پاس تو آسانی سے چیزیں موجود تھی. علی اجویری صاحب خود کہتے ہیں کشف المحجوب میں میرا مسئلہ پھنس گیا, میں نے جا کے بازید بستامی کی قبر پہ رات گزاری, وہاں پہ مراقبہ کیا. اب یہ سب فراڈ ہے, لیکن اگر میں یہ بیان کروں تو وہ کہیں گے نہیں جی اگر یہ فراڈ تھا تو معین الدین چشتی صاحب نے مراقبہ کیوں کیا تھا ادھر آگے لاہور. آگے سے جواب میں وہ یہ کہیں گے, میں ان کو حدیثیں سناؤں گا مسلم شریف کی کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ, قبروں کو پکا نہ کرو, ان پر مت بیٹھو, نہ ڈائریکٹ بیٹھو نہ مجاور بن کے. یہ کہیں گے جی یہ حدیثیں ان بزرگوں کو نہیں پتا تھی. تو حدیث کے مقابلے میں بزرگوں کے اقوال لے آئیں گے. لیکن سرکار گستاخی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے مقابلے پہ کوئی چیز نہیں آ سکتی. اب آپ کو پتا چلا اتنی چھوٹی سی پڑیا لکھ کے اسام الرمین احمد بریلوی نے پورے دیوبند مدرسے کو کس طرح گستاخی کی نیزے کی نوک پہ اٹھایا ہوا. ہزاروں علماء فیل ہو گئے ایک احمد بریلوی کو قابو کرنے میں. کیوں؟ اس نے چیز ہی ایسی پکڑ لی تھی. 5 عبارتیں اس نے پکڑی, ان میں سے بھی 4 دیوبندیوں کی ہیں, ایک غلام القادیانی دجال کی ہے. 4 عبارتیں پکڑ کے پوری دیوبندیت الٹ دی ایک بندے نے. تو یہ اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے. اعلیٰ حضرت کو کیا پتا تھا کہ منو بھی کسی نے منہ نہ پا لینا ہے, اسی طریقے سے جس طرح میں باقیوں نے منہ نہ پایا. تو یہ ہماری آپ مجبوری سمجھیں. لہذا اگر کسی کے دماغ میں ہے نا کہ ان صوفیاء کی تعلیمات میں صحیح باتیں بھی ہیں, سرکار جن کو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں. شروع سے لے کے آخر تک میں ایک ایک صفحے کا پوسٹ مارٹم کر سکتا ہوں کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں کے اندر. لیکن ان کے مقابلے پہ قرآن و سنت سے جب میں دلائل رکھوں گا لوگ نہیں مانیں گے. لوگ کہیں گے نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے پھر کیوں لکھی. لیکن چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی معرفت کی بات ہوگی جو انہوں نے لکھی.
آگے کہتے ہیں جی اگر یہ ہمارے بزرگوں نے کلمے پڑھائے ہوتے تو آج یہ عملی تواتر سے آگے چل رہے ہوتے کلمے. جی عملی تواتر سے چل رہے ہیں نا, تبھی کتابوں میں چھاپے ہوئے ہیں نا, تبھی تو 2009 میں مناظرے میں دفاع کیا ہوا ہے, چل رہے ہیں. لیکن ہم پڑھتے تو نہیں ہیں. وہ تو جناب قادیانی بھی نہیں, غلام احمد قادیانی دجال کے نام کا کلمہ پڑھتے جائیں, وہ رسول اللہ کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں, آخری نبی نبی علیہ السلام کو ہی کہتے ہیں, وہ تو اس کو امتی نبی کہتے ہیں. آپ جائیں ان سے پوچھیں کہ بھی آخری کتاب کون سی ہے, وہ کہیں گے قرآن. ان سے پوچھیں مسلمانوں کے 4 خلیفہ کون سے ہیں, وہ کہیں گے ابو بکر, عمر, عثمان و علی. ظاہر سنیوں میں سے ایک فرقہ نکلا تھا نا, قادیانی شیعہ کا فرقہ نہیں تھا, سنیوں کا تھا, حنفی, آج تک حنفی ہیں. تو باتیں تو ساری وہ بھی یہی کر رہے ہیں, لیکن ختم نبوت کے ساتھ انہوں نے جو کھلواڑ کیا اس کی وجہ سے ہم نے انہیں کافر ڈکلیئر کیا. تو قادیانی اگر کھلواڑ کریں تو وہ کافر ہیں, تم اور تمہارے بزرگ رحمت اللہ علیہ ہیں. الٹا جو تمہاری غلطی ہائی لائٹ کرے, بجائے اسے ایکسپٹ کرنے کے اس کے اوپر چڑھ دوڑو اور اس کے اوپر فتوے لگاؤ کہ اس سے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے اور یہ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتا, ہمارے علماء مناظرے کے لیے جاتے ہیں, یہ مناظرہ نہیں کرتا. اور کون آیا ہے تمہارے بڑوں میں سے, بتاؤ. تمہارے بڑے تو اپنا عقیدہ چھوڑ کے میری وجہ سے, مفتی منیب صاحب کو فتویٰ لکھنا پڑ گیا. مفتی منیب ان کی صلح کرانے ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں نا. جیل امانہ کو مسئلہ تھا, چلے آن لائن آ جاتے, انہیں پتہ صحیح باتیں کر رہے. الٹا جب مفتی حنیف قریشی یہاں سے ہو کے گیا, انہوں نے مفتی حنیف قریشی کے خلاف ویڈیو بنا دی کہ یہ کون سا مناظرہ ہے کہ اکیلا جائے بندہ اور اکیلا بھاگ کے تو فتح یاب ہو کے تو واپس آ جائے. وہ ویڈیو دیکھیے اور چیک کرو کہ مفتی صاحب نو ہوئی اندر خانے. اگلی گل آپ سمجھو. کیوں نہیں بول رہے؟ اس ٹائم تو سارے بڑے نکل آئے تھے نا. اگر نعوذ باللہ تم مجھے غلام احمد قادیانی دجال کی جگہ مانتے ہو, ویسے تو وہ بہت چھوٹا تھا, میں تو اس کو بھی اور تمہارے بڑوں کو بھی بہت چھوٹا سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ جو اللہ کے فضل سے عربی والا فتنہ تمہارے اوپر مسلط ہوا ہے آزمائش کی شکل میں, قرآن و سنت کی دعوت, یہ تو اس کی ہیٹ تمہاری آنے والی نسلوں نے بھی محسوس کرنی ہے اور تمہارے مرے ہوئے بزرگوں نے اپنی قبروں کے اندر محسوس کرنی ہے. ہاں, اللہ کے فضل سے. میں نے آپ لوگوں کو کئی سال پہلے کہا تھا اس دعوت کو عام دعوت نہیں سمجھنی کہ یہ ایک بندہ آیا اور وہ چلا گیا. نہیں, یہ بندہ آیا ہے, بات بتا کے, حق بتا کے لوگوں کو جا رہا ہے. اب کوئی اور ریمیڈی اس کی ممکن نہیں ہے جب تک کہ تم قرآن, بخاری, مسلم کو یہود و نصارہ کی کتابیں نہیں کہہ دیتے نا, اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے. اگر مسلمان بن کے رہنا ہے تو ان کتابوں کو ماننا ہوگا, اور پھر وہ مسلمان تمہیں وہ والا بننا پڑے گا جو کتاب و سنت والا ہے. بابوں والا دین اب تمہارا نہیں چلنا. تو آپ لوگ خود کیوں نہیں سوچتے کہ پیر میر علی شاہ صاحب نکلے تھے تو آج کیا مفتی منیب یا مفتی تقی عثمانی یا ساجد میر ان کو نہیں نکلنا چاہیے؟ اتنا بڑا فتنہ آ گیا. ہر مسجد میں میرے خلاف جمعے پڑھا رہے ہیں. جو مولوی اٹھتا ہے وہ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کرتا ہے. بڑے کتنے مر گئے ہیں, ریٹن میں کوئی فتویٰ دے دیں, بائی نیم مجھے کبھی مینشن کریں. پہلے تو ان کو یہ تھا نا کہ جی وہ ہمارے بڑوں نے نام لیا تو انجینئر صاحب مشہور ہو رہے ہیں. ہوں تو مسئلہ ختم ہو گیا نا, ہوں تو مشہوری ہے میرے نا دی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تم 15 سال پہلے کر سکتے تھے. اب کیا مسئلہ ہے آج کی ڈیٹ میں 23 جون 2024 کو؟ کیا مسئلہ ہے کہ تمہارا کوئی بڑا کیوں نہیں باہر نکلتا اور وہ کہتا کہ انجینئر صاحب میں تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں, یا میں ایسے کفر کہتا ہوں, اس پہ مجھ سے بات کر لو. بالکل اس پہ بھی بات ہوگی, خالی کفر کہنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. میں پھر رکھوں گا ان کے سارے بزرگوں کی عبارتیں, ان کے مناظرے کی ویڈیوز رکھوں گا, ان کو وہ مکتبے بتاؤں گا جہاں سے کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں, اور میں کہوں گا کہ شرعی حکم ابھی بیان کرو. اور آج تک جتنے لوگ پرنٹ کرتے رہے ان کا شرعی حکم بھی بیان کرو. مجھے بتائیں یہ شرعی حکم بیان کر کے مفتی صاحب کار پہنچ سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل, نیور. یہ بڑا شوق ہے نا یہ ظہیر الحسن کو ختم نبوت پہ کام کرنے کا. تو جنا بڑھ, ہاں ذرا تو بڑھ جنا. میں تیرے بابے ہاری کا تو سب سے بڑا ذلیل ہے. ہاں, اور میم کے اندر لگا ہوا ہے. تو نکل کڑچیا باہر, تو کیا ہے یہ چشتی رسول اللہ غلط ہے. اور ایک ایک کتاب کا نام ہے, پیر میر علی صاحب دی, تھانوی صاحب دی, احمد بریلوی صاحب دی, اور اوڑا مولویوں کا بھی نام ہے جنہوں نے مناظرے دفاع کیتا ہے. بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اب یہ انہوں نے بار بار یہ کر کے مجھے اس نہج پہ پہنچا دیا کہ میری بالکل زیرو ٹالرنس ہے اب ان کے بارے میں, کلیئر کٹ. ٹھیک ہے, تحفظ فراہم کیا ہوا ہے. تحفظ تو تم لوگوں کو فراہم ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کو تم مرتد اور کافر کہتے رہے,
पूरी दुनिया के मुसलमानों को तुम गुस्ताखे रसूल कहते रहे, पूरा फिरका इसके ऊपर खड़ा हुआ है कि बाकी सारे गुस्ताखे रसूल हैं। आज तुम्हारे बुजुर्गों का काम जो डाला हुआ मैंने निकाल के बाहर तुम्हारे सामने रखा है, तो आज तुम लोगों को जो है वो अब इसकी हीट फील होना शुरू हो गई है। सारी पुरानी चीजों के ऊपर माफिया मांगो तुम, अदरवाइज ये भुगतोगे, तुम्हारी आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी अगर हुई तो। वैसे तो हूं वाली नस्लें चेंज हो गई ने, तुम्हारे बुजुर्ग सारे फेल हो गए ने। ये तुम्हारे साथ होना था। 1200 साल में जो तुमने इज्जत अवेल की थी ना, 12 सालों के अंदर एक नारे ने इनके बाबों का सारा फिरका उखाड़ के रख दिया। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन, आमीन।